إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بسایا تو وہاں انہیں اکیلا نہیں رکھا، جیسا تھا ویسے اچھا ہے. وہاں انہیں اکیلا نہیں رکھا بلکہ ان کے ساتھ ان کا جوڑا، ان کی بیوی حضرت حوا کو بھی وہیں بسایا. یہ وہ پہلا رشتہ ہے جس میں ایک انسان کو باندھا گیا. ماں باپ کا رشتہ بعد میں آیا، اولاد کا رشتہ بعد میں آیا، بھائی بہن کا رشتہ بعد میں آیا. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا رشتہ اگر انسان کا بنایا وہ شوہر بیوی کا رشتہ بنایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے، نہ صرف نسل انسانی کے جاری رہنے میں بلکہ انسان کی زندگی کے سکون اور خوشیوں والی ہونے میں بھی نکاح کا بہت بڑا دخل ہے. بلکہ اس سے آگے اگر آپ بڑھیں تو انسان کی دینداری کی حفاظت میں بھی نکاح کا بہت بڑا دخل ہے. نکاح انسان کی نگاہ کو جھکاتا ہے اور اس کے دل کو بے حیائی اور فحش جذبات سے پاک کرتا ہے. اس کی نگاہ اور اس کے دل دونوں کی بلکہ اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے. نکاح کا نہ ہونا سماج میں گندگی کو پھیلاتا ہے. اس رشتے کو اگر ختم کر دیا جائے اور لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو عورت کی عزت خطرے میں آ جاتی ہے اور آدمی کی دینداری، اس کی نگاہ، اس کا دل اور اس کی ساری زندگی بے حیائی کے راستے پر نکل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج میں عریانیت کے عام ہونے کی وجہ سے، نکاح کے معاملے اور بندھن کے کمزور ہونے کی وجہ سے عورتوں کی عزتیں برباد اور پامال ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور انسان اتنا وحشی ہو گیا ہے کہ پھر عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھتا ہے. جب خواہشات انسان پر غالب آ جاتی ہیں، جب خواہشات کا غلام انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ عمروں کا بھی لحاظ نہیں کرتا. لہذا اسلام میں نکاح کو ضروری قرار دیا گیا ہے اور ساری انسانیت کے لیے اپنی زندگی کو دعوتی خدمت میں لگا دینے والے رات دن لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی مہم میں اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کرنے والے نبی اور رسول وہ بھی نکاح کرتے تھے. ان کو بھی نکاح سے چھٹی نہیں دی گئی کہ تمہاری مصروفیت بہت زیادہ ہے، تمہاری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، لہذا تم نکاح نہ کرو تو چلے گا. نہیں، ساری انسانیت کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے جو لوگ اسوہ تھے، نمونہ تھے، ان لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ نکاح والا بھی تو ہونا چاہیے تاکہ سارے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنے. نہ صرف عبادات میں
نہ صرف تعلیم و تعلم میں، نہ صرف دعوتی میدان میں، نہ صرف جنگ میں، نہ بازار میں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو زندگی میں بھی وہ لوگوں کے لیے نمونہ اور اسوہ بنے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھی نکاح والا بنایا، ان کی زندگی میں بھی نکاح کو رکھا، ان کی بیویاں، ان کے بچے رہے۔ نکاح دین میں بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیے کیا، مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں میں سے، تمہاری جنس میں سے جوڑے، انسان کے لیے انسان، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی علت بھی بتائی، کیوں جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے، اپنی زوجہ سے، اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرو۔ معلوم ہوا کہ یہ رشتہ انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، یہ نہ ہو تو انسان کی زندگی میں وحشت پیدا ہو جائے گی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس رشتے کو کیسا بنایا، دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت کا رشتہ رکھا، آپس کی محبت اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنا۔ یہ دو کیفیات انسان کو اللہ نے دی کہ وہ کسی سے محبت کریں اور کسی پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے رشتے کو اس طرح سے باندھ دیا کہ ایک دوسرے سے محبت ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ میں رحم و کرم کا معاملہ ہو، بیماری میں، تکلیف میں، کمزوریوں میں، کوتاہیوں میں، پریشانیوں میں، ٹینشن میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں کہ انسان کی یہ ضرورت تھی اور اللہ نے اس کے لیے وہ بنایا۔ صرف مرد ہیں دنیا میں؟ نہیں۔ صرف عورتیں ہوتی تو بتائیے، مرد بھی اللہ نے پیدا کیے، عورتیں بھی اللہ نے پیدا کی، اور پہلا جوڑا ایک مرد ایک عورت، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دنیا میں پھیلایا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کا کوئی بنانے والا ہے کہ اس نے دونوں کو بنایا اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ دونوں کے ملاپ سے انسانی زندگی، سماج آگے بڑھتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ایسا جوڑا بنایا کہ ان کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ملنے سے گھر بنتا ہے، اس گھر کے اندر سکون آتا ہے، ان زندگیوں میں خیر آتی ہے، سماج کے فتنے ختم ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو رشتہ رکھا ہے یہ نکاح کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا سماج آج جس حالت میں پہنچ چکا ہے نکاح کے معاملے میں، آج ہم اسی پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ باتیں کریں، دین میں نکاح کی اہمیت کیا ہے، بہت تفصیل سے گفتگو کیے بغیر صرف دو باتیں ہم دیکھیں گے۔ نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اور ایمان کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا، سیو کر لیا، پکا کر لیا۔ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب اسے چاہیے کہ جو بچا ہوا آدھا ہے اس کے بارے میں، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، اس کو برباد ہونے سے بچائے، اس کو سنبھالے۔ معلوم ہے کہ نکاح انسان کے آدھے دین اور آدھے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پتہ چلا کہ نکاح کا تعلق صرف انسان کی شہوتوں سے نہیں ہے، اس کی ضرورتوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے دین سے بھی ہے۔ نکاح کا معاملہ انسان کے دین سے جڑا ہوا ہے،
اس کے ایمان سے جڑا ہوا ہے. ایمان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اگر نکاح والا معاملہ بگڑ جائے تو. اگر آدمی نکاح کی زندگی گزارے اور صحیح طور پر گزارے، اس کا ایمان پکا ہو جاتا ہے، اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا، سیو کر لیا. اور آگے کہا کہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب وہ اپنے بچے ہوئے آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی پرہیزگاری کا اہتمام کرے اور اس ایمان کی حفاظت کرے. کیونکہ ایک زندگی کا ایک حصہ انسان کی شہوتوں کا اور نکاح اور گھر کی زندگی ہے، ایک حصہ اس کا تجارت، بازار اور لوگوں سے تعلقات والا ہے. تو آدمی پیٹ اور شرمگاہ کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے. شرمگاہ کا معاملہ بیوی سے جڑا ہوا ہے، نکاح والی زندگی سے جڑا ہوا ہے، عزت اور عفت سے جڑا ہوا ہے، اور پیٹ کا معاملہ آدمی کا تجارت اور ساری بھاگ دوڑ دنیا کی جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے. حرام کمانا، جھوٹ بولنا، چوری، ڈکیتی اور اس طرح کی خیانت، وہ سارا معاملہ آدمی کا اس سے جڑا ہوا ہے. تو بندوں کے معاملات میں اگر تقسیم آپ کریں تو اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے. اور عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ انسان کے گناہوں کا یہ دو بنیادی سبب ہوتے ہیں، یا تو عورت یا تو پیسہ. پیسہ اور عورت. اسی لیے حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ میری امت کا فتنہ مال ہے، اور تمہیں آزمایا جائے گا عورتوں کے بارے میں. عورت اور مال، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا میں غلط راستے پر نکل جاتا ہے. عورت بری نہیں ہے، مال برا نہیں ہے، انسان برا ہو جاتا ہے تو سب فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے. لہٰذا یہ دو آزمائشیں انسان کی ہیں. تو نکاح کا معاملہ ایمان سے جڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں کہا النکاح سنتی، النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن یعمل بسنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت کا اہتمام نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ دو حدیثیں، دو ٹکڑے ایک ساتھ حدیث میں موجود ہیں. آپ نے کہا نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، تو جو نکاح نہ کرے، میری سنت کے مطابق عمل نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں. معلوم ہوا کہ نکاح نہ کرنا سنت کو، ایسی سنت کو چھوڑنا ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہیں. اور آپ نے کہہ دیا کہ جو میری سنت سے کوئی تعلق نہ رکھے اس کا میرے سے تعلق نہیں ہے. نکاح نہ کرنا بغیر عذر کے اسلام میں اچھی چیز نہیں ہے. راجح قول کے مطابق نکاح واجب ہے، نکاح کرنا ضروری ہے، نہیں تو اس سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، سماج میں برائی پیدا ہوتی ہے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 6807 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں نکاح کے تعلق سے کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہیں. اس عنوان کو ہم نے کیوں چنا ہے؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مئی کا مہینہ ہے، اور مئی کے مہینے میں عام طور سے کیا ہوتی ہیں؟ شادیاں. بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اسکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو عام طور سے لوگ اپنے نکاح وغیرہ اسی مہینے میں رکھتے ہیں تاکہ سارے رشتہ دار آسانی سے آ جائیں، ملاقاتیں ہوں، سب کے لیے سہولتیں ہوں. تو اس اعتبار سے یہ جو مہینہ ہے یہ نکاحوں کا مہینہ ہے، عموماً اس میں نکاح ہوتے ہیں. اسی لیے بھی اس عنوان کی اہمیت ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں نہ ہو جائیں، اگر کسی کے گھر میں نکاح ہے تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو ان ممنوعات کا ارتکاب کریں جن سے خیر و برکت اڑ جاتی ہے اور ہم سے غلطیاں ہوں. ایسا نہ ہو. لہٰذا اس میں ہم وہ چیزیں دیکھیں گے جو نکاح میں عموماً مسلمان غلطیاں کرتے ہیں، تاکہ ہم، ہمارے رشتہ دار اور جو قریبی لوگ ہیں ان غلطیوں سے بچیں. اللہ کے نبی سب سے پہلی چیز نکاح میں بے جا تاخیر. نکاح کے بارے میں جو غلطیاں ہیں ان میں سے غلطی کیا ہے؟ بے وجہ نکاح کو ٹالتے رہنا. عمریں چلی جاتی ہیں اور بچیوں کی عمریں کافی آگے بڑھ جاتی ہیں اور ماں باپ ان کا نکاح نہیں کرتے ہیں. کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے، کوئی عذر نہیں ہوتا ہے، بس یوں ہی ٹالتے رہتے ہیں. بلکہ بعض اوقات دنیوی مفاد کی وجہ سے لڑکا لڑکی پڑھ رہے ہیں،
جاب کر رہے ہیں اور پھر آگے ان کو کریئر ہے اور اتنا آگے نکل جاتا ہے، وقت کے بہت دور نکل جاتے ہیں اور بہت دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں جلدی کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی استعداد رکھتا ہے وہ جلدی سے نکاح کر لے۔ جلدی سے کے لیے آتا فوراً جلدی کرے۔ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ زنا سے، بے حیائی سے، گندگی سے، یہ کیا ہے؟ فحش کاموں سے یہ بچنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح سے انسان کی نگاہ جھک جاتی ہے۔ اب بیوی اس کے پاس ہے تو اس کو کیوں دیکھے؟ دوسروں کی زینت سے اپنے دل کی تسکین کیوں کرے؟ اور اسی طرح سے اس کے لیے بے حیائی اور زناکاری کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں سے خطاب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تأکیداً کہا کہ جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نکاح میں استطاعت کا بھی لحاظ ہے۔ کبھی آدمی اتنا غریب ہوتا ہے کہ بھائی بیوی کو لاؤں گا تو رکھوں گا کہاں پہ؟ میں خود اپنے ایسی فیملی میں رہ رہا ہوں کہ بھائی ہیں اور بھابھی ہیں اور اتنے لوگ ہیں گھر کے اندر، ایک کمرے میں اتنے سارے 2-3 کمرے ہیں، مشکل سے رہ رہے ہیں۔ اب میں لاؤں گا بیوی کو تو رکھوں گا کہاں پہ؟ اب الگ سے گھر لوں گا تو اس کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، خاص کر کے بمبئی جیسے شہروں میں آپ دیکھیں کہ گھر بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے مؤخر کرے، سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ بیوی کو پردے کے ساتھ میں اپنے گھر میں رکھ سکے اور اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کے لیے گھر چھوٹا، اس کے پاس چھوٹا ہی صحیح ہو۔ تو کہا کہ جو استطاعت، اور اس کا کھانا پینا، لباس، بیمار ہو گئی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، یہ استطاعت اس کے پاس ہو، کچھ تو ہو، یہ نہیں کہ بہت بڑا اس کے پاس بینک بیلنس ہو۔ بعض اوقات آدمی اتنا لمبا کما رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بلا وجہ تاخیر کرتا ہے۔ کم سے کم میرے پاس اتنے لاکھ ہونے چاہیے۔ کیوں؟ نکاح میں وہ سٹیج اور اس کا جو ہال ہے اس کا ہی خرچہ بہت بڑا ہے، تو اس میں لاکھوں میں آدمی اس کا حساب لگاتا ہے اور اس کے لیے ٹالتا رہتا ہے، اور خاص کر کے بچیوں کے معاملے میں یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ آگے بھی اس پر ہم لوگ آئیں گے۔ بلا وجہ اس میں تاخیر نہ ہو، بلا وجہ اس میں تاخیر نہ ہو۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح بے حیائی سے سماج کو، نوجوانوں کو بچاتا ہے۔ اس لیے اگر عمر ہو گئی ہے اور استطاعت ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نکاح کر دینا چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ بچیوں کی نکاح کرنے میں اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ انہیں کچھ سکھایا نہیں اور نکاح کر دیا۔ نکاح سے پہلے ان کو سکھائیں، گھر گرہستی سکھائیں، ان کو کھانا پکانا سے لے کے ساری چیزیں، خاص کر کے ہمارے اپنے سماج کے اندر، اور بڑے چھوٹے کا ادب، گھر کو کیسے سنبھالتے ہیں سکھائیں، اور خاص کر کے بیوی شوہر کے تعلقات سے متعلق اس کو سکھائیں۔ نہیں تو نکاح کرنے میں تو آپ نے سنت ادا کر لی، جلدی کر دیا، لیکن وہی نکاح جلدی سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جب بچی سسرال جاتی ہے، وہاں جانے کے بعد میں ٹھیک سے جی نہیں پاتی ہے، ان کو یہ پسند نہیں آتی، ان کو وہ برداشت نہیں ہوتے ہیں، اور بچی میں نہیں رہنا چاہتی، وہ لوگ بھی بولتے ہیں ہم کو بھی نہیں رہنا ہے۔ چھوٹی موٹی چیز سے بات بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں ادھر سے بھی شکایتیں، ادھر سے بھی شکایتیں، ہم کو کرنا ہی نہیں ہے، رکھنا ہی نہیں ہے۔ لڑکا بول دیتا ہے میں نہیں بس کرتا۔ کیوں؟ آپ نے جلدی تو کی، آپ نے نکاح کرنے میں جلدی کی، لیکن بچی کو نکاح کے بارے میں تعلیم دینے میں جلدی نہیں کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بچی کو آپ بھیجنے سے پہلے سکھائیے، گھر کے جو معاملات ہیں اس کو سکھائیے، بیوی شوہر کے جو معاملات ہیں ان کو سکھائیے۔ اور عام طور سے ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے کہ گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، اب یہ جا کے بول دے کہ میرا کام نہیں تم لوگوں کو سنبھالنا،
سیدھا گھر کو واپس آنا ہے. اتنا ایزیلی نہیں ہوگا. زندگی جو ہے قانون پہ نہیں چلتی ہے, سمجھداری پہ چلتی ہے. زندگی قانون پہ نہیں چلتی ہے. یہ لا, یہ قانون, اور یہ ٹھیک ہے گھر کو جاؤ, قانون یہ بھی ہے کہ طلاق دیے تو جاؤ, پھر قانون یہ بھی ہے, تو گھر نہیں چل پاتا ہے. انڈرسٹینڈنگ. تو بچی کو وہ گھر گرہستی کا جو معاملہ ہے اگر آپ وہ نہیں سکھائیں گے اور صرف نکاح میں جلدی کر دیں گے تو بچی کے طلاق میں بھی جلدی ہوگی. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم نکاح میں جلدی کریں, نکاح سے پہلے خاص کر کے بچیوں کو تعلیم دیں, کیونکہ وہ ولنریبل زیادہ ہوتی ہے, وہ خطرے میں زیادہ ہوتی ہے, اس کو بہت سنبھالنا ہوتا ہے. ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہے اور وہ ساری چیزیں اس کو دیکھنی ہے اور وہاں سیٹ ہونا ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے, اتنا ایزی نہیں ہے. تو اس کے لیے بچی کو اگر تربیت نہیں دی گئی, آپ نے اس کو دریا میں ڈال دیا, تیر کے نکل گئی تقدیر, نہیں تو ڈوب کے مر جاتی, وہ پریشان ہو جاتی ہے, اس کا نکاح خطرے میں آ جاتا ہے. تو پہلی بات یاد رکھیں, نکاح میں بے جا تاخیر نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ نکاح سے پہلے اس کی تعلیم و تربیت ہو, نکاح کے تعلق سے, آئندہ زندگی کے تعلق سے. افسوس کہ ہمارے معاشرے میں دنیاوی تعلیم تو بچیوں کو دی جاتی ہے, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھس, سائنس, الیکٹرانکس, سب کچھ پڑھ لیتی, گھر کے معاملات اس کو معلوم نہیں رہتے. اور نکاح کے بعد میں وہ کام آتا اکنامکس, الیکٹرانکس, کتنا کام آتا اس کو. ڈگری نکاح تک کے لیے ٹھیک ہے, کیوں؟ رشتہ دینے کے لیے, رشتہ بات کرنے کے لیے. ہماری بچی اتنا پڑھی ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات, انہیں اچھے گھر میں جائے گی کیونکہ اس کو بھی اچھا پڑھا لکھا ملے گا اور پیسہ زیادہ کمائے گا تو خوب کھائے گی, گاڑی میں گھومے گی, اس کے لیے اس کو ہم پڑھاتے ہیں. لیکن وہ ایجوکیشن کتنا کام آئے گا؟ اوکے ٹھیک ہے, مفید ہے, لیکن جو گھر کی زندگی کا علم ہے وہ نہیں سکھایا اس کو. اب شادی کے بعد میں پھر ایک ایک پرابلم کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات بات اتنی طول پکڑتی, بعض اوقات بچیاں بتاتی نہیں اور معاملہ بڑھ جاتا بہت, اور اچانک صدمہ ماں باپ کو ہوتا ہے کہ ایسا ہو گیا. تو اس کو ٹرین کرنا کہ کیسے گھر میں رہتے ہیں, اور جب تک وہ آپ کے پاس ہے تبھی آپ سکھا سکتے. وہاں جانے کے بعد روز رات کو فون کر کے سکھائیں گے آپ؟ کچھ ماں باپ ایسا بھی کرتے ہیں, آج کیا ہوا, ساس کیا بولی, شوہر آتا نا ٹائم پہ برابر, تیرا دھیان دیتا نہیں دیتا, گھر میں ڈینجر کون ہے, کون پریشان کرتا, ایسا کر ویسا مت کر. تو یہ اس طرح سے جو دخل اندازی ہوتی اس سے نقصان ہوتا. آپ پہلے سکھائیے اور اس کے بعد میں آپ اس کو نکاح کے وقت بولیے بیٹا چھوٹے موٹے مسئلے تم خود حل کر دینا, تم کو ہم نے سکھایا ہے زندگی کیسا جینا, سمجھداری سے جینا, چالاکی سے نہیں. سمجھداری اور چالاکی میں فرق ہے نا. چالاکی سے نہیں, سمجھداری سے جینا. چھوٹے موٹے مسائل تو تم خود حل کر لینا, بہت بڑا مسئلہ ہو تو ہم کو بتانا, ہر بات پہ ہم کو فون کر کے نہیں. اب یہ تمہاری زندگی ہے, لیکن کچھ سیریس ہو تو ہم کو ضرور بتانا. ایسا بھی نہیں کہ تم کو اتنا بڑا مسئلہ اور ہم کو کبھی بتایا نہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا, بچیاں نہیں بتاتی. تو دو حصے اس کے ہیں, ایک جلدی نکاح کرنا, دوسرا ہے کہ نکاح سے پہلے سکھانے میں جلدی کرنا. اس کو باقی علوم دینے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو دینا پڑھائیے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی بھی پڑھائیے, زندگی بھی پڑھائیے اس کو, خالی کتابیں نہیں. اس کو آنے والی زندگی کے بارے میں آپ سکھائیے. یہ بہت اہم ہے. اس کی بنیاد پر نکاح ٹکتا یا خراب ہوتا, یا اس کی زندگی جہنم بنتی. کچھ سکھائے نہیں میرے کو اور شادی کر کے دے دیے, اور اب میرے کو جمرا نہیں آ پہ, کھانا پکانا نہیں آتا, روز تانے سننے پڑتے ہیں. ساس بولتی کیا سکھائی تیری اماں بھی اسی تھی کیا؟ اب سنتے رہو وہاں پہ. شوہر کے تعلقات معلوم نہیں, کپڑے پریس کرنا تک نہیں آتے, سراخ بنا دیتی, نہیں آتا, اپنے بھی نہیں کسی کی بھی نہیں. کل کو بچے ہو جائیں گے 1 سال کے بعد, بچے آگے سنبھالنا نہیں آتا ان کو, بچہ پڑا روتا رہتا ہے, دھیان نہیں دیتی ہے, معلوم نہیں کیسا کرتے ہیں, کیا ہوا تو کیا کرتے ہیں, الٹی ہوئی تو کیا کرتے ہیں, کیا
نہیں معلوم کچھ بھی, سکھایا ہی نہیں. پھر کیا سکھایا, کیا سکھایا؟ اتنی ساری ڈگریاں لے کے کیا فائدہ؟ جس کو زندگی نہیں آتی اس کو ڈگریوں سے فائدہ کیا ہے؟ بعض بچیاں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں, گھر گرہستی میں نیوٹن سب آتا ان کو, ساس شوہر ہاں سسر سب لوگوں کو سنبھال کے ایک دم کھٹر پٹر کر کے آرام سے سو جاتے, سب آتا اس کو, سب خوش رہتے اس سے. کچھ بھی گھر میں پرابلم آئے تو اس کا نام لیتے ہیں. زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے, اس کو سب آتا, گھر گرہستی آتی اس کو. تو آپ پڑھائیے لیکن یہ بہت ضروری ہے. جلدی شادی کرو, جلدی شادی کرو. بھائی بوریا ہے جو اٹھا کے پھینک دیا آپ نے, یہ اپنی جگہ ہے کہ جلدی نکاح کرو. دیری مت کرو کہ وہ خود اپنے نکاح کے بارے میں ڈیسیجنس لینے لگے, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ. نہیں, اس سے پہلے نکاح کرو کہ اس کی شہوات اتنی غالب آ جائیں اس کے اوپر کہ وہ اپنے فیصلے زندگی کے خود کرے. لیکن نکاح سے پہلے اس کو ٹرین کرنا زندگی کے بارے میں یہ بھی ضروری ہے. یہ ماں کا کام زیادہ ہوتا ہے. گھر میں اگر بڑی عورتیں ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے کیونکہ وہ تجربہ کار ہوتی ہیں, ان کو سکھانا, ان کو سکھانا. تو یہ پہلی چیز یاد رکھیں کہ بچیوں کا نکاح جلدی کریں, لیکن جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بغیر تعلیم و تربیت کے ہی نکاح کر کے پھینک دیا پانی میں. نہیں, ان کو تربیت دیں. نمبر 2, دین کی بجائے مال و نسب و صورت کو دیکھنا. یہ بھی دوسرا پرابلم ہے ہمارے سماج میں. لڑکا کیسا ہو, ایک دم ہینڈسم ہونا چاہیے. لڑکی کیسی ہو, پری کی طرح ہونا چاہیے ایک دم. بس زیادہ تر. یا پھر کیا ہے, یہ لڑکے لڑکی کا معاملہ ہے, پیرنٹس بھی تو انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر. خاندان اچھا ہونا چاہیے ایک دم, کنیکشنز ہونا چاہیے. اپنا کچھ کام اٹکا تو تھوڑا فون سے کام ہو جائے گا. ہاں اچھی بات ہے. کوئی پڑھاری ہو بھائی, کوئی سیاسی آدمی ہو, بڑے خاندان کا ہو, تھوڑا مال پانی بھی ہو, لڑکے والے تھوڑے اچھے کھاتے پیتے گھر کے ہونا چاہیے. یہ بھی دیکھتے ویسا کھاتے پیتے گھر کے ہونا چاہیے. کھاتے پیتے کا مطلب بہت مہنگا کھاتے پیتے ہیں. اچھے گھر میں بچی جائے گی, خوشحال رہے گی. کار ہو, ہاں بنگلہ ہو, بینک بیلنس ہو. لڑکا ایک دم, پہلے بولتے تھے گورنمنٹ سرونٹ ہو, ابھی بولتے آئی ٹی والا ہو, اچھا کماتا ہو. لڑکے والے بھی تھوڑا کچھ بھائی دینے کی حیثیت تو ہو, کچھ موٹر گاڑی دے دیں, تھوڑا سا کچھ ہاں کمپیوٹر دے دیں, یہ کچھ دینے کی کچھ اوقات تو ہو ان کی. یہ سوچتے ہیں پیسہ, بڑا خاندان, ہاں پیسہ, خوبصورتی, یہ اصل چیز نہیں جو گھر کو بناتی ہے. پیسہ دیکھ کے شادی کرنے والے جو لڑکے والے ہیں وہ فقیر لوگ ہیں. خوبصورتی جوانی تک ہے, بڑھاپے میں ختم ہو جائے گی, بلکہ بڑھاپا آنے سے پہلے دھندلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچے جب ہو جاتے ہیں تو عورتیں کام کاج میں ایسی لگ جاتی ہیں کہ ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا ہے. شروعات کے دور میں ہی بس خوبصورتی کی بات ہے, بعد میں محبت جڑ جاتی ہے دلوں سے, صرف صورتوں سے نہیں. ایک دوسرے کے ربط و ضبط سے, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ سے, ایک دوسرے کے تعلقات سے, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی وجہ سے. وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس میں خوبصورتی کا زیرو دخل رہتا ہے, اس میں خوبصورتی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. اگر اس کا کردار اچھا ہے, کیریکٹر اچھا ہے, مزاج اچھا ہے اس کا, تو خوبصورتی نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے مرد چاہے عورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے سجیشن کیا ہے, کیا کرنا چاہیے اگر کامیاب نکاح کرنا ہے تو کیا دیکھنا؟ آپ فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع, عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. عام طور سے لوگ ان 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں نکاح کرنے میں. لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها, اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتے, یا اس کے حسب بڑا خاندان کی وجہ سے, یا وجمالها اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, یا ولدینها اس کی دینداری کی وجہ سے, کیریکٹر کی وجہ سے, اخلاق کی وجہ سے. مال, خاندان, پیسہ یعنی خوبصورتی اور دینداری. اب آپ نے کیا فرمایا؟ آپشنز تو سامنے ہیں.
آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاکالد ہوں، تیرے ہاتھوں میں مٹی پڑے۔ علماء نے کئی معنی اس کے ذکر کیے ہیں کہ عربوں کا طریقہ ہوتا ہے کسی کو اس طرح سے بولنے کے وقت میں، ارے پاگل اس سے نکاح کر، جیسا ہم بولیں گے تو اس طرح سے تکیہ کلام کی طرح بولا جاتا ہے، تربت یداک۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر تو یہ نہیں مانے گا تو تیرے ہاتھوں میں مٹی پڑے گی، ناکام ہو جائے گا، تو اگر کرے گا تو کامیاب ہوگا، نہیں تو فیل۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ ان 4 چیزوں میں سے پرائیورٹی کیا ہے جس کو مس نہیں کر سکتے، باقی مس ہوگا چلے گا، یہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی آئیں تو اچھا، دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار گھرانے کی بھی ہے، اچھے خاندان کی ہے، اچھی بات ہے، منع تھوڑی نہ ہے۔ خوبصورت نہ ہو دیندار ہو ایسی اور سے میں نکاح کروں گا، ضروری نہیں ہے، خوبصورت بھی ہو تو اچھی بات ہے بھائی، لیکن ساری تینوں چیزیں لیکن دیندار نہیں ہے، کاٹو چکر کوٹ کے، دیر سے سمجھ میں آیا، دیندار اگر نہیں ہے جینا حرام کر دیتی عورت۔ دیندار اگر ہے تو آدمی کے لیے گھر میں آنا جنت میں آنے جیسا رہتا، دنیا کی جنت ہے یہ۔ اگر دیندار سمجھدار عورت ہے، اس کے ساتھ ہر حال میں ایڈجسٹ ہونے والی، اس کا خیال رکھنے والی، اس کو برداشت کرنے والی اور اس کی ذمہ داریاں نبھانے والی، خوبصورت نہ بھی ہو تو خوبصورت دکھتی ہو، اس کی شخصیت خوبصورت ہوتی ہے، اس کا چہرہ نہیں۔ تو پرسنالٹی جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، نہ کہ چہرہ۔ چہرہ خوبصورت ہے لیکن بدتمیز کوئی آدمی ہو، بیوی آتی ہے بدتمیزی سے بات کرتی ہے آپ سے، گھر میں آتے بیٹھو ادھر لے کے کھا لو فریج میں سے اپنا، نوکرانی لائے ہو گیا مجھ کو، بہت خوبصورت ہے، ہاں بہت خوبصورت ہے، خوبصورت بھی ہے اور بیوٹی پارلر بھی جاتی ہے ہر ہفتہ، ڈبل خوبصورت ہے یہ، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ پورا میک اپ ہٹا دے تو یہ دوسری عورت بن جاتی ہے، ایک ساتھ دو خوبصورت ہے گھر میں، ایک میک اپ والی وہ بھی خوبصورت، بغیر میک اپ والی وہ بھی خوبصورت، 2 شخص ہیں، 2 بیویاں ہیں ایک بیوی میں، کیا کام کی کہ عورت ہمیشہ موبائل میں لگی ہوئی ہے اور شوہر آیا ہے اور کچھ خیال نہیں اس کا، اس سے محبت پیدا ہوگی نہیں۔ خوبصورتی کو لے کے کریں گے کیا آپ؟ سیرت خوبصورت ہونا چاہیے انسان کی، شخصیت اس کی اچھی ہونا چاہیے، کیونکہ سیڑھیاں اترتے اترتے جب بڑھاپا آئے گا اس وقت میں صورت تو جھریاں پڑ جائیں گی چہرے کے اوپر، اس وقت میں پرسنالٹی اگر بیوی کی اچھی ہو اور شوہر کی بھی، میں دونوں طرف سے کہہ رہا ہوں، شخصیت اگر اچھی ہو تو پھر اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب بچے کام دھندے میں لگ گئے، بیویوں کو لے کے چلے گئے، ہاں، اور جب یہ 2 ہیں اور اپنے کمرے میں جب اٹھیں گے بیٹھیں گے بات چیت کریں گے تو ایک دوسرے کے لیے کافی ہو جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی انجوائے کریں گے، نہیں تو وہ دنیا کی جہنم ہے۔ خوبصورتی کو لے کے کرو گے کیا آپ؟ بڑا خاندان، پھر آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے، ہاں یہ بھی سوچو، اگر صحیح نہیں رہی تو اس کا سوچنے سے پہلے خاندان کا سوچنا پڑتا آپ کو، ری ایکشن وہاں سے کیا آئے گا، اور یہ بہت بڑے لوگ ہیں اوپر تک پہنچے، ایسا پہنچائیں گے کہ سیدھا ایڈی میرے گھر پہ آ جائے، چھوٹا موٹا نہیں ہے یہ، CBI جانچ چل رہی ہے ان کی۔ تو کئی لوگ کیا کرتے پھر، چلو بھائی نباؤ کر رہو اسی طرح سے، گھر میں آ گئی ایک مصیبت، اب کیا کریں گے اس کو؟ تو آپ نے خاندان دیکھا، پیسہ آپ نے دیکھا، آپ نے خوبصورتی دیکھی، دین نہیں دیکھا، اور کیسے جب تک کہ شادی سمجھ میں نہیں آتا، یہ بعد میں سمجھ، کچھ چیزیں بعد میں ہی سمجھ میں آتی اور لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ بولتے کیسا ہے، دیندار چاہیے ہم کو لڑکی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور دیندار بھی ہو، آخر میں کیا ہو، باقی سب ہونا، پھر دیندار بھی ہو، تو یہ کیا ہے،
نور علی نور ہے، مطلب یہ آخری چیز ہے جو ایکسٹرا ہے. تو دینداری ہمارے لیے کیسا ہے؟ زائد چیز ہے، اصل وہ ہے، باقی نہیں رہا تو چلتا. باتیں کرتے لوگ، رشتے نہیں ہو رہے، ہاں یہ نہیں ہو رہا. لڑکی والے لڑکے والے دونوں مجرم رہتے اس میں. لڑکی والوں کو بھی پیسے والا چاہیے، دیندار چاہیے لیکن اچھا پیسے والا چاہیے. لڑکے والوں کو بھی دیندار چاہیے لیکن خوبصورت چاہیے، پڑھی لکھی چاہیے. وہ کہیں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور بولتے رشتے نہیں ہو رہے، ڈھونڈ رہے، مل رہا نہیں، مل رہا نہیں، مل رہی نہیں، سب ملتے. لیکن تمہارا بجٹ دیکھو، تمہاری کنڈیشنز دیکھو، اتنا بڑا فلٹر تمہارا لگا ہوا ہے، اس میں سے پار بیچارہ کب ہوگا، اس کا نمبر کب لگے گا. اس لیے وقت نکل جاتا، دیری ہو جاتی. دیندار ہونا چاہیے، خوبصورت ہو، اچھے گھر کے ہوں، سب ہو بھائی، سید خاندان کی ہو، اچھی بات ہے نا، کون منع کیا آپ کو. لیکن اگر دیندار رشتہ ہے وہ پرائرٹی ہے، باقی سب چیزیں بھاپ بن کے اڑ جائیں گی. اصل چیز جو انسان کی قبر میں بھی باقی رہنے والی ہے اور وہ جنت میں بھی ساتھ میں رہے گی اور رہے گا، یہ دینداری ہے. دینداری ہے. دینداری کا اپنا ایک، اس کی اپنی ایک طاقت ہے، اس کی اپنی ایک لذت ہے. وہ اسی کو معلوم ہے جس کی بیوی دیندار ہے، اسی کو معلوم ہے جس کا شوہر دیندار ہے، اسی کو معلوم ہے، دوسرے کو سمجھتا ہی نہیں. وہ نہیں سمجھتا ان کو. تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کیونکہ زندگی میں دیکھیے اچھے برے حالات آئیں گے. کبھی جاب نہیں ٹھیک سے ہوگا، کبھی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی. دونوں اگر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہوں تو وہ زندگی بہت اچھے سے چلتی ہے. نہیں تو زندگی جہنم بن جاتی ہے آدمی کی. اس لیے دیندار بیوی ٹھیک ہے، جن کے ہو چکے نکاح آپ بنانے کی فکر کرو. ابھی مت سوچو کہ اچھا ہم کو معلوم پڑا فاظفر بذات الدین، ہاں دیندار کو اپنا تو دوسرا سوچتا ہوں میں، اب دوسری تو کم سے کم دیندار ہو. سوچو. دوسرا نکاح حرام نہیں ہے، منع نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا رکھا ہے؟ جائز. لیکن جس طریقے سے لوگ دوسرا نکاح کرتے ہیں بہت غلطیاں اس میں کرتے ہیں. اس سے آنے والے دوسرے نکاح کرنے والوں کو بھی سوچنا پڑتا 10 بار. تو یہ ایسی چیز ہے جس کو سمجھداری سے کیا جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر نہیں نبھایا آدمی تو نہیں نبھانے والا نہ کرے، نبھانے والا کرے، نہیں نبھانے والا نہیں کرے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں ڈر ہو، یہ ڈر کے اب نکاح کے بعد دیکھے گا. ہاں اگر تم نکاح کے بعد لگے تم کو کہ میں نہیں کر سکتا انصاف تو پھر مت کرو. نکاح کے بعد کیسے معلوم پڑے گا؟ پہلے ہی تم کو لگتا، تم اپنے آپ کو جانتے نا، تم سے نہیں ہو سکے گا، مت کرو. اللہ نے بتایا اس کو کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم نہیں نبھا پاؤ گے، ایک کافی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں. تو اس میں دوسری بات ہم نے دیکھی کہ مال کی بجائے، نسب کی بجائے، صورت کی بجائے دینداری دیکھنا. نمبر 3، اچھے رشتے بیجا رد کرنا. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے سماج میں ایسا ہے، اچھا رشتہ آتا لیکن بلا وجہ اس کو رد کر دیتے ہیں. اگرچہ اس کا اختیار ہے، ضروری نہیں کہ رشتہ آیا تو کر ہی لینا، لیکن یہ کہ بعض اوقات یہ سلسلہ چلتا رہتا، اچھا رشتہ آتا، یہ بھی نہیں چاہیے. وہ بھی نہیں، اتنا بہترین چاہیے کہ ان کو بھی فرشتہ چاہیے، ان کو پری چاہیے. ایسا معاملہ ہو جاتا. نہیں اس میں یہ کم ہے، نہیں اس میں وہ کم ہے، اس میں وہ کم ہے، کرتے 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 اب کیا ہو جاتا؟ دادی اماں بولتی بیٹا اپنے پاس ابھی ٹائم کم ہے، کیونکہ اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، اپنے پاس ٹائم کم ہے. تو جیسا وقت کم رہ جاتا فلٹر بھی چھوٹا ہونے لگتا. پھر کیسا بولتے معلوم؟ کیسا بھی رہے گا تو چلے گا لیکن جلدی ڈھونڈو. وہی لوگ جو بہت شرطیں رکھتے تھے، اب ایک ایک کیا ہوتا؟ شرطیں کم ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات عمر اتنی ہو جاتی ہے بچیوں کی کہ پھر کیسا بھی رشتہ چل جائے گا والا معاملہ ہوتا ہے. اتنا باریکی نہ کریں کہ آپ کے لیے دقت ہو جائے بعد میں. آپ کا ٹائم بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹائم بھی بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو اچھے رشتے رد کر دینا یہ بھی ہمارے سماج میں ایک برائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ. تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی رشتہ لے کر آئے کہ جس کے اخلاق اور اس کے دین سے تم راضی ہو، تمہیں پسند آئے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے،
دیندار بھی ہے، فزوجو تو اس سے نکاح کر دو اپنی بچیوں کا، الا تفعلوا اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، بلا وجہ رشتوں کو تم نے ٹالنا شروع کر دیا اور اس کو قبول نہیں کیا، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا اور فساد ہوگا جو اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوگا. رشتے ہی نہیں ہونا شروع ہوں گے تو پھر زناکاری عام ہوں گی، چھیڑ چھاڑ عام ہوگی، فیس بک عام ہوگا، ٹک ٹاک عام ہوگا اور اس طرح کی چیزیں عام ہوں گی. تو اچھا رشتہ اگر آ جائے، پرفیکٹ تو کچھ بھی نہیں رہتا دنیا میں، کمیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، لڑکے میں بھی ہوتی ہیں اور لڑکیوں میں بھی ہوتی ہیں. تو ان میں اوور آل خوبی دیکھنا چاہیے، ایک آدھ چیز کم بھی رہتی ہے. لڑکا اچھا ہے لیکن تھوڑی سی کان بڑے ہیں، اوکے کان بڑے کیا کرنا ہے بھائی، کان بڑے تو کیا ہوگا، کیا اس سے گھر میں آنے میں تکلیف ہوگی کیا رکاوٹ ہوگی؟ تو ہاتھی کی طرح کان ہے، اس کی کیا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں بولے اس کے کان تھوڑے بڑے دکھتے ہیں، ناک تھوڑی لڑکی کی ایسی ہے، آنکھیں تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی ہیں. اللہ کے بندے مطلب کیا ہے؟ باقی ساری چیزیں چھوڑ کے ایک آدھ چیز کو پکڑ کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ تو اس کے پاؤں چپٹے ہیں، پاؤں فلیٹ ہے، انہیں ایسے لوگ اچھے نہیں رہتے، گھر خراب ہوتا اس سے. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مطلب کیا ہوتی ہیں، اندھ شردھا والی ہوتی ہیں، توہمات ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ اس میں یہ کمی ہے، اس کا ہاتھ ایسا ہے، اس کے پاؤں ایسے ہیں، انگلیاں ایسی ہیں. پہلے زمانے میں تو بہت چلتا تھا، ابھی کم ہو گیا ہے. ابھی تو خالی بینک بیلنس پہلے دیکھتے سب لوگ، باقی سب بعد میں دیکھتے کیسا بھی رونق چلے گا، پہلے پیسہ ہے کہ نہیں اس کے پاس. ورنہ پہلے چلا کے دیکھتے تھے، ہاں اس کو یہ کر کے دیکھتے تھے، ساری چیزیں دیکھی جاتی تھی. گاؤں دیہات میں آج بھی ہوتا ہوگا میں سمجھتا ہوں. تو اگر تم دیندار رشتہ تم کو آئے جس کا اخلاق اور دین اچھا ہے، نکاح کر دو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ٹالتے رہے زمین میں فساد پھیلے گا، اس کی وجہ سے ماحول بگڑے گا. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. نمبر 4، چوتھی چیز جو ہمارے سماج میں نکاح سے متعلق بری ہے وہ دہیج کی رسم ہے. وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن آپ دیں گے کیا؟ بیٹی دے رہے نا، نہیں وہ تو ہے ہی، وہ تو اگریڈ اپون ہے، ایکسٹرا کیا ہے؟ اور بعض اوقات گاؤں دیہات میں آج بھی اس کی بنیاد پر عزتیں ملتی ہیں کہ تیرے کو کیا ملا؟ بولے ہاں آئس کریم کا ڈبہ ملا لوں نا، بس اور کچھ بھی نہیں، دیکھ مجھ کو کار ملی ہے. تو ایسا ماحول جب ہوتا ہے تو جو کم لینے والا ہے وہ اس کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ میں اگر کم لوں گا تو عزت بڑھنے والی نہیں بلکہ کیا ہونے والی ہے، گھٹنے والی. تو خاندانوں میں بڑی بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور بے شرم کی طرح مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرم کا معاملہ ہو جاتا ہے کم لینا. یہ بہت بری چیز ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. لڑکے والے اللہ کا دیا ہمارے پاس سب ہے، بس ایک فریج کی کمی ہے گھر میں ہے. آپ کی بیٹی آئے گی، اسی میں آئس کریم بنائے گی، پوڈنگ بنائے گی، پانی ٹھنڈا گرمیوں میں پیے گی، ہاں افطار کے وقت میں اچھا اس میں رکھے گی، فروٹ رکھے گی، اسی میں اس کی سہولت ہے. آپ کا داماد ہے، گاڑی پہ جائے گا، پیدل جاتا ہے تو گاڑی پہ جائے گا بھائی، جاب پہ جلدی گھر پہ آئے گا، آپ ہی کی بٹیا کے پاس آئے گا. وقت کم لگے گا، آپ کی بیٹی کو وقت زیادہ دے گا. وہ کم تھکے گا تو مارے گا بھی نہیں اس کو، غصہ بھی نہیں کرے گا، ڈانٹے گا بھی نہیں، اور کبھی لے کے بھی اس کو گھومنے جائے گا. گاڑی تو اس کے ہی کام آئے گی. ہم کہاں، ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں. تو ایک فریج دو، ایک گاڑی دو. بعض لوگ تھوڑے سے بہت عقل مند رہتے ہیں. وہ کیسا بولتے ہیں، دیکھو بھائی ہم کچھ مانگ تو نہیں رہے اور آپ دو گے تو منع بھی نہیں کریں گے. یہ زیادہ مشکل رہتا. کوئی آدمی اگر بول دے کہ بھائی یہ اتنے کا لے لو تو کم سے کم تھوڑا سا سکون تو رہتا، کچھ بھاؤ تو کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر. آپ کو جتنا دینے کا دو بولے تو اور مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی کو زیادہ دینا پڑتا. پھر تو لڑکے اب وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم اتنا دیں گے کم تو نہیں پڑ جائے گا، تو اس کو کیا کرنا پڑتا، اتنا زیادہ دینا پڑتا کہ کمی کا احساس نہ ہو.
شکایت نہ ہو تو اور زیادہ مشکل پڑ جاتا. یہ ساری چیزیں گندگی ہیں. یہ بھکاری لوگوں کے نکاح ہیں, فقیروں کے نکاح ہیں, مانگنے والے ان سے اچھے ہیں. کم سے کم وہ نکاح کو بہانہ بنا کے تو نہیں مانگتے, اور فقیر بن کے مانگتے ہیں. یہ بڑے بن کے فقیر بن کے مانگتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کئی بچیاں, اس کا نقصان کیا ہے, کئی بچیوں کے نکاح نہیں ہو پاتے کیونکہ ماں باپ کے پاس اتنا رہتا نہیں. ایک بچی کو دے بھی دیا تو دوسری بچی کے لیے پھر اس کو ٹائم لگتا ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بچی کا نکاح ہو گیا, وہ باپ کی حالت دوسری بچی دیکھتی, وہ کیا بولتی ہے, اب میرے لیے پریشان ہوں گے ابو, اور ان کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے. اب دیکھیے, اگر مان لیجیے اس کا 25 میں نکاح ہوا اور 25 میں 26 میں ایک بچی پیدا ہوئی اس کو, اب آپ سوچئے کہ وہ جب 25 کی ہو رہی ہے, نکاح ہو رہا ہے اس کا, تو اس کی عمر کتنی ہو گئی ابھی 50, اور اب بڑھتے جا رہی ہے اس کی عمر. بعض اوقات 60 ہو جاتی ہے اور ڈھونڈتے میں ٹائم نکل جاتا. 60 سال کا آدمی کیا کما کے قرضہ پھیڑے گا بتائیے, اور اگر وہ دکاندار تھا یا کوئی محنت مزدوری کرنے والا تھا, کہاں سے لائے گا 60 سال کی عمر میں, کتنا کمائے گا وہ بتائیے. تو بچی کیا بولتی, آپ فکر مت کرو, میں خود اپنے نکاح کے لیے کروں گی. وہ جا کے جاب کرنے لگ جاتی ہے, جاب کرنے لگ جاتی ہے اس لیے کہ میرے پاس پیسہ آئے گا تو نکاح کر لوں گی. اس کو صرف پیسہ نہیں ملتا, لڑکا بھی مل جاتا. اور بعض اوقات وہ لڑکا دیندار نہیں ہوتا, بعض اوقات وہ مسلمان بھی نہیں رہتا. یہ ماحول ہے. دہیج کا کتنا برا اثر پڑتا ہے. اس کے اور لوازمات بہت زیادہ ہیں. اس کی بنیاد پر پھر اس کو میکے میں جانے کے بعد میں اگر کم دی تو اس کو ہمیشہ سے خواتین کی طرف سے تانے, بڑی بہو دیکھو کتنا لے کر آئی, تو کیا لائی, دین کا نام لے لے کے ہم کو بیوقوف بنا دیا تم نے, کم دہیج دے دیا, دین کے نام پہ ہم کو بیوقوف بنا دیا تم نے. اور اتنے سارے عیوب تھے وہ الگ, نہ کام آتا ہے, نہ کچھ آتا ہے, نہ کچھ ہے. تو اب کیا ہوتا, اس کی زندگی وہاں جہنم بن جاتی دہیج کی وجہ سے. بعض ماں باپ پھر مجبوری میں کیا کرتے, نہیں بھی بول رہے نا ہم دے دیں گے تاکہ بچی کو تکلیف نہ ہو, لیکن ایسے لوگوں کو دیے کیوں آپ لوگ دہیج دیے ان کو, بیٹی کیوں دیے ان کو, جب معلوم تھا آپ کو صحیح لوگ نہیں ہے تو آپ نے بیٹی کے لیے دہیج بھی دیا ان کو تاکہ کچھ بولے نہیں, کچھ کرے نہیں. برے لوگ برے ہی ہوتے ہیں, وہ لے کے بھی ستائیں گے. ستانے والا خاندان, آپ کی بچی جو دہیج والا خاندان ہے وہ آپ کی بچی کو لے کے ستائے گا. دیے لیکن یہ نہیں دیے بولے کیوں, اور سب لو کوالٹی کا دیے. تو دہیج کی رسم ہمارے سماج میں یہ ایک بہت بری رسم ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يفتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ له باب فقر. جو شخص اپنے لیے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. اچھے خاصے کمانے والے ہیں لیکن لڑکی والوں سے مانگ رہے ہیں دہیج, اللہ تعالیٰ محتاجی کا دروازہ کھولتا ہے. تو مانگنے کا دروازہ کھولا تم نے, اللہ تم کو محتاج کر دے گا. بتائیے, تو اچھے خاصے کمانے والے پیسے والے رہ کے اللہ نے کیا بنا دیا ان کو, محتاج. لڑکے والے بولنا چاہیے, دیکھیے بھائی آپ اپنی بچی دے رہے, یہ ہمارے لیے بہت ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ رسم توڑیں دہیج کی. ہماری بھی تو کچھ عزت ہے, ہم لیں گے ہم بے عزت ہو جائیں گے, ہم کو نہیں لینا ہے. آپ لاکھ دے سکتے اپنی بچی کو, اور ہم سمجھتے بھی اس بات کو کہ ہم اگر بولیں گے تو آپ ہم جتنا مانگیں گے اس سے زیادہ دیں گے. آپ کی حیثیت بھی ہے, نہیں بھی ہوگی تو آپ کریں گے, کوئی بھی کرے گا. اپنی بچی کے لیے کون نہیں کرے گا, ہم بھی کرتے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سماج سے دہیج کی رسم ختم ہو, آپ اور ہم مل کے اس کو ختم کریں گے. اور آپ بے فکر رہو, دہیج کی وجہ سے آپ کی بچی کو ہم تکلیف نہیں دیں گے, ہم اتنے گرے ہوئے لوگ نہیں ہیں. آپ بچی دے رہے, اس سے کیا اپنے جگر کا ٹکڑا آپ دے رہے ہم لوگوں کو, یہ کیا کم ہے؟ ایسی بات کرو نہیں, ہم کو چاہیے تو نہیں, لیکن آپ دیے تو ہم آپ کا دل بھی نہیں توڑ سکتے نا. اور حدیث میں بھی ہے کہ بغیر مانگے کچھ ملے تو لے لینا چاہیے. ماشاء اللہ, حدیث بھی مل گئی اس کو. نہیں بولے. اب لڑکا بھی کیسا بولتا, ابھی لمبی ہو جائے گی بات. لڑکا کیسا بولتا, میں تو نہیں لینا چاہتا لیکن ماں باپ بہت پریشر ڈال رہے میرے اوپر. اچھا,
کیونکہ میں تو جاتا جاب پہ، اس کو رہنا ہے ماں باپ کے ساتھ میں، اگر نہیں دی وہ، اگر نہیں لائے کچھ دہیج تو وہ لوگ پریشان کریں گے، تو میں بھی نہیں چاہتا کہ اس کو تکلیف ہو. یہ سب گندگی ہے، بڑوں سے گندگی آ رہی، بڑوں کا دماغ صحیح ہونا، ان لوگوں کے دماغ میں رہنا کہ بھائی یہ کوئی بزنس ہے کہ نکاح کرو تو یہ رشوت ہے، دہیج رشوت ہے، ہماری بچی کو تکلیف مت دو، وہ رشوت ہے. نکاح ایک معاملہ ہے، معاہدہ ہے، اس کے اوپر دے کے کیا کرنا ہے کہ بھائی ہمارا کام خراب مت کرو، اس کو لے لو اور تکلیف مت دو اس کو. تو لینے والا کون ہے؟ مجرم ہے، وہ نہیں لینا چاہیے. یہ تو بیچارہ مظلوم ہے، مجبوری میں دے رہا ہے، لیکن لینے والا اصل جڑ ہے، اس کو چاہیے کہ نہیں لے، اس کو چاہیے کہ نہیں لے. یہ بھی نہ کرے کہ نہیں لے اور پھر زندگی بھر ستاتا رہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سماج کے پریشر میں نہیں لیا، لیکن پھر نہیں لے کے محرومی کی وجہ سے ستاتے رہیں بہو کو. نہیں، اپنا دل بڑا کریں، اللہ خیر الرازقین ہے. یہی ایک بزنس ہے لینے کا، اور راستے نہیں ہیں لینے کے. اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتا ہے آپ کو، صرف نکاح میں دہیج کے راستے سے ہی دے گا آپ کو. اتنے فقیر ہو گئے آپ لوگ. مت لیجئے، ایسا ماحول بنائیے کہ بولے نہیں چاہیے ہم کو، اور ایسا ڈٹ کے بولے کہ سب کو لگے کہ واقعی نہیں چاہیے. آدمی نہیں چاہیے ایسا بولتا کہ لگتا ہی نہیں کہ نہیں بول رہا ہے. نہیں، مت دیجیے، جانے دیجیے، جانے دیجیے. نہیں دیجیے کا کیا ہے؟ مضبوط بولے آدمی، مضبوط بولے نہیں چاہیے. نہیں کا مطلب نہیں، ہماری بے عزتی مت کیجیے، نہیں لیں گے ہم لوگ. یہ ہونا چاہیے. نکاح میں دہیج کی رسم سے نکاح خراب ہوتا ہے، زندگی خراب ہوتی ہے، محتاجی آتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. 5ویں چیز منگنی کی رسم ہمارے ہاں پر ہے. منگنی خود ایک نکاح کی شکل ہو جاتی ہے. اتنا خرچ، اتنی فضولیات اس میں ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات اس کے لیے بڑے بڑے پنڈال، بڑے بڑے اس کے لیے ہال بک کیے جاتے ہیں، مستقل کھانے اس کے اندر ہوتے ہیں. پھر اس میں مزید یہ کہ دولہا دلہن کو بازو میں بٹھا کے ان کو کپڑے دینا، اور اس فوٹو سیشن ہونا، ویڈیو، اور پھر اوپر سے وہ بھی آ رہا، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈرون، پورا اس طرح سے. ابھی کوئی آدمی اجنبی آ کے دیکھے بولے کس کا نکاح ہے، بولے نکاح نہیں بٹائیے، منگنی چل رہی ہے. تو منگنی ہے تو نکاح کیسا ہوگا؟ نکاح میں آنا تب معلوم پڑے گا نکاح کیسے ہوگا. یہ سب فضولیات ہیں، یہ فضول چیزیں ہیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے. نکاح سے یہ چیزیں ختم کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا. بعض اوقات ناریل اس کے ساتھ یہ وہ چیزیں دیتے ہیں، یہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے بھائی. دولہا دلہن کو بٹھاتے ہیں، پورا یہ کرتے ہیں، چاول یہ وہ سب کریں گے، ناریل اس کو دیں گے، وہ بھی ایسا لیں گے، اور پھر اٹھیں گے السلام علیکم بول کے اٹھتا ہو بھی. بعض اوقات پھر اس کے بعد ان کے ماں باپ کو بٹھاتے ہیں، ان کو بٹھا کے یہ دیتے ہیں، پھر ناریل اس میں رہتا ہے. ہوتا ہے نا ناریل، بہت سارے اس میں ہوتا ہے، ناریل وغیرہ بھی دیتے ہیں، گڑ بھی ہوتا ہے، دیجیے گڑ بھی ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں رسمیں کر کے ایک کے بعد پھر اس میں ہوتا ہے کہ فلانے کو نہیں بٹھائیں گے تو اس کو برا لگے گا، فلانے کو، تو پھر پوری ایک لسٹ رہتی ہے اس کی، سب کو بٹھا کے جوڑا ان کو گفٹ دینا پڑتا ہے. سب خرافات ہیں. یہ غیر مسلم قوموں کی طرف سے آیا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا. وہ ہم میں سے نہیں جو ہماری بجائے دوسروں کے طور طریقے اپنائے، دوسروں کی مشابہت اختیار کرے، غیروں کا طریقہ اپنائے. لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى. تم نہ یہود کا طریقہ اپناؤ، نہ نصارہ کی مشابہت اختیار کرو. یہود و نصارہ کا طریقہ یا کسی بھی قوم کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نکاح کے معاملات میں سنت کے مطابق وہ ہونا چاہیے، خرافات اس میں نہیں ہونا چاہیے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی. خبردار، جاہلیت کا جو بھی طور طریقہ ہو، جو بھی رسم و رواج ہو، میرے پاؤں تلے کچلتا ہوں میں اس کو. کہاں ہے وہ؟ پیروں تلے، تحت قدمی، جو میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے وہ. کیونکہ وہ ذلیل طریقہ ہے، وہ عزت والا طریقہ نہیں ہے. عزت والا طریقہ کیا ہے؟
सुन्नत। निकाह में जाहिलियत के रस्म रिवाज नहीं होना चाहिए, इस्लामी तरीक़े से सुन्नत के मुताबिक निकाह होना चाहिए। तो ये सही मुस्लिम की हदीस है जो मैंने जिक्र की। तो मंगनी की रस्म भी ये इस्लाम में नहीं है। जिस तरीक़े पे मंगनी की बात होती है उसमें तो ये भी तय होता क्या देंगे क्या लेंगे, कितने आदमी हमारे यहाँ, आपके कितने आदमी होंगे, बोले हमारे 500 आदमी होंगे, 500 आदमी आएंगे, हमारे 100 आदमी आएंगे, उनको खाना करना पड़ेगा तुमको, वेज करेंगे नॉन वेज करेंगे क्या करेंगे। तो ये मांगना कि हमारे कितने आदमी होंगे, कैसे मांग रहे हैं आप, हमको खाना खिलाओ, खाना मांगते आप, नहीं मांगना चाहिए, जायज़ नहीं है। वो अपने तौर पर खिला दिए, उनकी मर्जी, सफ़र से आए आप लोग, ठीक है, आप डिमांड रख रहे हैं उनको खाने की, शरअन कितना जायज़ है, ये जायज़ नहीं है कि आप अपने तौर पर मांगे हमको खाना खिलाओ, हमारे लोग आने वाले हैं, नहीं कर सकते आप इस तरह से, तो ये सही नहीं है। वो खिला दें, ठीक है भैया, आप जाएंगे कहाँ पर, आप दूसरे गांव से आए तो आप फलां शहर में रहते हैं, हमारे शहर के नहीं हो, आपको होटल में जाके खाना पड़ेगा, हम मेहमान भी तो हैं, हम हमारे आप मेहमान हो, ठीक है 10-15 लोग जो भी आपके आए हम खिला देंगे उनको, कोई बात नहीं, हमारे लिए इज्जत की चीज़ होगी, हम सब घर पे आते हैं हमारे, उनको खिला देते, आप तो इतने दूर से मेहमान आ रहे क्यों नहीं खिलाएंगे, इस्लामी अदब है ये, ठीक है। लेकिन ये जो तरीक़ा है कि अफराद तय करना और गिनती तय करना और फिर उनको खिलाने के लिए क़ैद लगाना, उनके ऊपर लाजिम करना, ये जायज़ नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है जिससे बचना चाहिए। हाँ, बैठें आपस में बैठ के कि भाई फलां कब निकाह हो, उसके लिए गुफ्तगू तो हो, तारीख कब हो क्या हो, उसके लिए अगर आप घर के ज़िम्मेदार कुछ लोग बैठते हैं ना, बहुत बड़ा तमाशा उसका नहीं करते हैं, छोटा मोटा बैठ के बातचीत कर ली, जैसे कोई मीटिंग छोटी मोटी हो जाती है, खलास कोई मसला नहीं है, और वो फ़ोन पे भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, आपको फ़ोन पे नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप 4-5-10-12 लोग जो भी आपके घर के हैं, बड़े हैं, बैठ के बातचीत कर लें, निकाह तय हो रहा है, भाई ठीक है हम कब निकाह रखें, इस तारीख को रखना चाहिए, अच्छी बात है, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है, कितने बजे रखा जाएगा, इतने बजे, ठीक है, कुछ चीज़ें तय हो जाएं, उसके लिए मशवरे के तौर पर वो हो सकता है, ज़रूरी भी नहीं है, वो मुस्तकिल इसको एक रस्म बनाना नहीं है, ठीक है। हम हर चीज़ में तकरीब बनाना चाहते हैं, हर चीज़ को एक फेस्टिवल बनाना चाहते हैं, ये सही तरीक़ा नहीं है। इसकी वजह से बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। आप उसको जितना नीचे उतार सकते हैं, कॉस्टिंग उसका जितना कम कर सकते हैं उतना अच्छा, जितना सादा आप कर सकते हैं उतना अच्छा। नंबर 6, निकाह से पहले लड़के और लड़की की खलवत। निकाह तय हो गया इनका, ठीक है, अब वो उसको रात में फ़ोन कर रहा है, कैसी हो आप, अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हो गया, क्या बना था, ये बना था, आपने बनाया था, और क्या क्या बनाने आता आपको, आपका जॉब कैसा चल रहा, ऐसा चल रहा, प्रमोशन कब होने वाला है, बढ़ते 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 बातें बढ़ने लगती हैं। माँ बाप बोलते अब तो होने ही वाला है ना उनका, 2 महीने तो बाकी है अभी, तो 2 महीने बाद तो बीवी शौहर बनने ही वाले हैं वो, तो थोड़ा सा उनमें और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। शरीयत में ये जायज़ नहीं है, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है कि दोनों का इस तरह से घुल मिल के और मोहब्बत की बातें करना, कहाँ तक जाएंगे आपको नहीं मालूम है। और फिर अचानक हो क्या, लड़का बोला भाई मेरे को लड़की पसंद नहीं है, अब इसके फ़ोटोज़, इसके ऑडियोज़, इसके वीडियोज़, इसके मेहंदी के फ़ोटो, हाँ नए कपड़े लिए मैंने, देखो उसके फ़ोटो, ये सारे फ़ोटो गए, होने वाली थी शादी, पर लड़के को नहीं आ रहा दिल, बोला मैं नहीं करता भाई, उससे बातचीत करके मेरे को समझ में नहीं आ रही लड़की, अब सारा डेटा तेरा उसके पास है, और फिर अचानक निकाह कैंसिल हो गया। अब लड़की की ज़िंदगी का क्या, अब क्या, नहीं रखना ये सब चीज़, इस्लाम में जायज़ नहीं। उसके नताज भी तो बुरे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन इस्लाम में ये नहीं है कि इस तरह से आपस में दोनों एक दूसरे के, और बल्कि बाज़ औक़ात तो माँ बाप इतने बेगैरत हो जाते हैं कि वो उसको थोड़ा घुमाने ले जाना चाह रहा, या दोनों शादी में मिले, किसी के तीसरे की शादी में मिले, वलीमे में गए तो लोग बोले चलो ठीक है, दोनों मिल के कोने में बात कर रहे हैं वहाँ पे पेड़ के नीचे,
ایک دوسرے سے حال احوال پوچھ رہے ہیں. کہاں سے صحیح ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. لڑکے اور لڑکی کی خلوت نکاح سے پہلے جائز نہیں ہے. ایک دوسرے کو دیکھنے کی مجلس میں بھی محرم کی موجودگی میں ہوگا، ایسا نہیں. یہ بات چبھے گی لیکن یہ حقیقت ہے. اسلام میں جو ہے وہ ہے، نہیں ہے وہ نہیں ہے. آپ کا سماج گٹر میں جائے، اسلام میں جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. نہیں ایسا بھی تو ہوتا، سب کو دیکھنا پڑتا. آپ جاؤ، اسلام میں جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. بس آپ سماج کرتے 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 اسلام کو دفن کر دو گے. تو لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، ہاں مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، یعنی لڑکی کا محرم اس کے ساتھ موجود ہونا چاہیے. محرم سے مراد اس کا 6 سال کا بھائی نہیں. یہ بھی ہے نا؟ نہیں. محرم ایسا جو سرپرستی کے اعتبار سے سمجھدار کوئی ایسا ہو جو واقعی کسی غلط بات کو نوٹ کر سکتا ہو، اس کا محافظ بن سکتا ہو. تو ایسا شخص ہونا چاہیے بڑا. یہ نہیں کہ بچے کو کسی کے آپ نے ساتھ میں دے دیا بولے وہ محرم ہے ساتھ میں اس کا، نہیں، ویسا نہیں چلے گا. تو یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. تو بغیر محرم کے کسی عورت اور مرد کا ایک ساتھ جمع ہونا جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. خبردار، جب ایک مرد اور ایک عورت خلوت میں جمع ہوتے ہیں تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. مرد اور عورت اگر تنہائی میں جمع ہو، مرد اور عورت سے مراد وہ جو ایک دوسرے کے محرم نہ ہو. ماں کے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا ہے، بہن کے ساتھ خلوت میں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. بہن سے مراد سگی بہن، کزن نہیں. کزن کے ساتھ خلوت میں چچا کی بیٹی، ہاں خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی نہیں. ان سے نکاح ہو سکتا ہے تو ان کے ساتھ خلوت جائز نہیں ہے. الا یہ کہ ساتھ میں کوئی، ہمارے سماج میں بہت ساری غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. خلوت نہیں ہونا چاہیے. الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. خبردار، جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. یعنی دونوں کے جذبات کو بھڑکا کے قدم پھسلا سکتا ہے. تو تنہائی نہیں ہونی چاہیے. امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر 7، ہلدی کی رسم. شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہلدی. ہلدی مطلب 2 لیول اس کے ہیں. ایک دولہا کے تخت پہ بیٹھتا. اب یہاں کتنا ہم لوگ بچپن میں دیکھیں، معلوم نہیں اب ماڈرن زمانے میں کیا کیا اپڈیٹ ہوا ہے اس کے اندر، کیونکہ ہم لوگ جاتے بھی نہیں زیادہ شادیوں میں تو معلوم نہیں کیا ہوتا. تو اب پہلے کیسا ہوتا؟ دولہا کے بیٹھتا تھا 1-2 دن پہلے یا 1 دن پہلے، اور اس کی ساری خالائیں، پھوپھیاں، بہنیں، کزنس، یہ وہ سب آتے تھے اور بنین لنگی پہن کے بیٹھتا تھا اور اس کو ہلدی لگاتے. پورا ہوتا کیا آج ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے، کہیں کہیں ہوتا ہے. یہ سب اس کو خوبصورت بنانے کے لیے دولہے کو کیا کرتے ہیں؟ سب ہلدی لگاتے ہیں. یہ جائز نہیں. اس کو چھو کیسا سکتی کزنس؟ اس کے لیے پرائی عورتیں ہیں، وہ اس کو نہیں چھو سکتی. اور دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے؟ شادی کے 1 دن پہلے وہ مطلب جنرل ہلدی، سب لوگ مل کے کیا کرتے ہیں؟ دوڑ کے ایک دوسرے کو ہلدی لگاتے ہیں، پکڑتے ہیں. اور اس میں پھر اب بہت ساری نئی نئی چیزیں آئی ہیں. پھر جیسے رنگ پنچمی ہوتا ہے ویسے ہلدی ہوتی ہے. پھر اس میں غبارے بنا کے اس کے اندر ہاں کلرز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں. لڑکیاں ہوتی، پانی اوپر سے کوئی پھینک رہا ہے، وہ بھیگی ہوئی پوری ہے، ہاں اس کے کپڑے پورے گیلے کپڑے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں اس کو. دوپٹہ اس کا کہاں چلا گیا، دوپٹہ اٹھ کے کہاں سے بھاگے گی، بغیر دوپٹے کے چل رہی وہ، سب دیکھ رہے ہیں اس کو. اور کھڑکیوں سے سب اوپر، ہاں فرسٹ فلور سے ادھر ادھر سے سب دیکھ رہے ہیں. بیچ میں سوسائٹی میں یا جو بھی کالونی ہے اس کے اندر یہ سب چل رہا ہے. ارے شادی ہے فلاں کی، اس کی خالہ کی بیٹی، یہ پھوپھی کی بیٹی، یہ ہاں اس کی سگی بہن ہے، یہ فلانی ہے، یہ اس کی یہ نانی بھی دکھ رہی اس کے اندر. ہاں اس میں بھی انرجی آ گئی. ابھی میرے نواسے کا ہاں نکاح ہے،
سب ہلدی ایک دوسرے کو لگاتے, کوئی اس کو منہ کو لگا رہا, چھو رہے ہیں ایک دوسرے کو, دوڑ رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں کسی کو, پھر وہ کلرز لا کے لگا رہے ہیں, ہاں سلور کلر, گولڈن کلر, وہ بھی لگا رہے ہیں, انڈے پھینک رہے ہیں. تو ہلدی تو صرف نام ہو گیا, اب اس کے ساتھ یہ سب چیزیں کیا ہو گئی؟ تو یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ ساری چیزیں غلط ہیں, یہ بند ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ. کسی انسان کے سر میں لوہے کی کیل یا لوہے کی سوئی ٹھونک دی جائے, سر میں اس کے لوہے کی کیل یا سوئی ٹھونک دی جائے, یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جس کا چھونا اس کے لیے حلال نہ ہو. سر میں کیل ٹھوکنا زیادہ چھوٹی چیز ہے بجائے اس کے کہ آدمی کسی پرائی عورت کو چھوئے. تو یہ سوچئے اب ہلدی وغیرہ میں کیا ہوتا ہے, سوچئے, غور کریں. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. نمبر 8, رت جگہ. رت جگہ یہ سب سننے میں آ رہا, جن کا ہوا ہے بیچارے توبہ کرو اللہ سے, اللہ معاف کرے, ہمارا ہوا ہوتا ہے ایسا. لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. رت جگہ میں کیا ہوتا, ساری عورتیں مل کے ڈھول منگاتی, اور جس کو جیسا آتا ہے, ایکسپرٹ کوئی رہتا ان لوگوں کے اندر سے, جس کو تھوڑا بہت آتا, وہ میوزیشین نہیں رہتی ہے لیکن آتا اس کو تھوڑا بہت, ان سب میں ٹھیک ٹھیک, اور پھر وہ بجاتی. اور پھر وہ گانے کچھ ہوتے ہیں, گاؤں دیہات میں تو بہت چلتا ہے, اور فلموں کے گانے, اور وہ گانے جو لڑکا لڑکی کے عشقیہ گانے ہوتے ہیں. پھر کسی کو جوش آتا اس میں تو اٹھ کے وہ ناچنا بھی شروع کرتی, اس میں اکیلی نہیں ناچتی. پھر کیا کرتی وہ, ہاں بڈھی جس کی دانت بھی نہیں رہتے منہ میں, اس کو بھی لاتے پکڑ کے, وہ بھی تھوڑا تھوڑا فریکچر ہونے سے ڈرتے ڈرتے وہ بھی تھوڑا تھوڑا. پھر اس میں بعض اوقات مرد بھی آ جاتے ہیں, ہوتا ہے نا ایسا, آدمی بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر. اور اس کی پہلے تو ویڈیو شوٹنگ ہوتی تھی, پرانا کیمرے آتے تھے ایک دم, وہ رہتا تھا برابر کیمرے والا, وہ ہیلوجن لائٹ لگا کے کرتا تھا پورا. ہم لوگ جب تھے بچے اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. اب تو موبائل فون ہر ایک کی جیب میں, ہر آدمی کر لیتا ہے سب چیزیں, اور پھر ریکارڈنگ جاتی ہیں. ہاں شادی, ہماری گڈو کی شادی تھی تو اس کے پورے ویڈیو بنتے اس کے. یہ سب چیزیں خرافات ہیں, گانے بجانے, اور ایسے گانے جو بعض اوقات گندی باتیں اس میں ہوتی ہیں, لیکن بولتے شادی کا ہی تو ماحول ہے نا, تو سب چلتا ہی ہے. صحیح ہے یہ نہیں صحیح ہے. اور بعض اوقات ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, کتنے اچھا آواز کتنی اچھی اس کی, ہاں اس کا فلانا دیور اس کو دیکھ رہا, اور وہ سب چل رہا. ابھی میرے کو نہیں معلوم تھا ان کو اتنا اچھا گانا آتا. اچھا, بعض اوقات یہ فتنے کے دروازے کھولتے ہیں. یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اگر واقعی تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو اپنی بات میں ایسی لچک پیدا مت کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہو شہوات کی, وہ تمہارے بارے میں تمنا کرنے لگے, لالچ کرنے لگے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور بات کرو تو ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی بات کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور پہلے جاہلیت میں جیسے عورتیں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی پھرتی تھیں, تم اپنی زینت کا مظاہرہ نہیں کرنا. آواز کو بھی سنبھالو, زینت کو بھی سنبھالو, پردہ بھی ہونا چاہیے. اور آواز ٹھیک ہے بات کر سکتی ہو عورت کا, اس کی آواز پردہ نہیں ہے, لیکن وہ آواز جو لچک والی ہو یہ پردے میں رہنا چاہیے. تو نکاح میں سورۃ الاحزاب کیا آتے ہیں, نکاح میں میوزک ہے کتنی, دف, بس کتنی ہے دف. معلوم ہے کس کو بولتے ہیں, فلیٹ ہوتا ہے ادھر سے کھلا رہتا, ڈھول نہیں, ادھر سے بھی بند ادھر سے بھی بند نہیں, وہ ڈھول ہے.
तबला भी नहीं, एक तरफ से है लेकिन दूसरा बंद है, तबल बोलते हैं उसको, वो भी नहीं, ड्रम्स भी नहीं, क्या है? दफ। एक तरफ चमड़ा लगा रहता है, दूसरी तरफ खाली होता है, जैसा वो बर्तन का ढक्कन होता है ना, हाँ बर्तन का ढक्कन होता है, बस जो ढक्कन का ऊपर का हिस्सा उधर चमड़ा लगा रहता है, बस और कुछ भी नहीं इसके अंदर। उसको घुंघरू भी नहीं लगे रहते हैं। हाँ जो फकीर लोग आते हैं उस पर ये भी रहते हैं, डाम डाम बजाते, वो बजते भी रहता है, डबली नहीं, बस दफ है। और उसको भी बिल्कुल उंगलियों से नहीं बजाएंगे, कैसा बजाएंगे? थप थप, इस तरह से बजाएंगे उसको। और वो भी कौन? मर्द नहीं, औरतें भी नहीं, बच्चियां। कोई निकाह की जनाजा है यहाँ, बच्चियां बजाएंगी। आप बता दीजिए कहीं मर्दों ने दफ बजाई हो, पूरी हिस्ट्री में बताइए सहाबा की, कहाँ से लाए इसको? सिंगर यूट्यूब पे बहुत सारे बने हुए दफ बजा रहे, मर्द कहाँ से बजाता भाई? दफ मर्द के लिए है ही नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बजाए, हज़रत उमर बजाए, कौन बजाए? अबू हुरैरा, इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर, कौन? अनस। बच्चे भी नहीं बजाते थे वहाँ पे, ये अपना काम नहीं, लड़कियों का काम है बोलते थे, उन लोगों का काम ही नहीं था वो। दफ बच्चियाँ बजाएंगी। निकाह के ताल्लुक से इसकी गुंजाइश है, ठीक है, दफ बजा सकते, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए? उनके नेटवर्क में होना चाहिए। ये नहीं कि उसको स्पीकर भी लगा के पूरे कॉलोनी में फैला रहे आप, हाँ नहीं, उनके दायरे में खुशी है, ठीक है। इस्लाम ने इंसान को एक इजाज़त उसके लिए अल्लाह की तरफ से है कि ठीक है खुशी के वक्त में करो इस तरह से, ईद का दिन है करो इस तरह से, निकाह है ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके दायरे में होना चाहिए। तो याद रखें इसको, ये नहीं कि औरतें एकदम सुरीली एक एक, हाँ आवाज़ बना बना के औरतें, उसको भी बुला, हाँ फलानी को बुला, फलानी को बुला, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, फिर वो एक और ख़ास गाना गाती बीवी शौहर का, सब अपने अपने। और आजकल तो अल्लाह रहम फरमाए, औरतों को गाने की ज़रूरत नहीं है, एक मुस्तकिल ऑर्केस्ट्रा बुला लेते हैं, मुस्तकिल ऑर्केस्ट्रा बुला लेते हैं, और पूरे ऑर्केस्ट्रा वाले वो फिक्स गाने होते हैं उनके, वो पूरे गाने, और वो ऑन डिमांड होते हैं, फिर उनको पैसे दिए जाते हैं और सब चीज़ें तमाशे, फिर कोई नाश्ता भी है, कोई फिर उसमें शामिल भी हो जाता, कोई उसमें ग्रुप लीडर बन के खुद गाता मेन, उसके पीछे बाकी लोग गाते, ये सारी खुराफात हैं। बचिए इससे, सही नहीं है ये, म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, इस्लाम में जायज़ नहीं है, आगे वो भी आएगा इंशाअल्लाह। तो रज जगह और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, बेहयाई की चीज़ें, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 9, दूल्हा मेहंदी लगाता, ये भी इस्लाम में सही नहीं है। मेहंदी किसके लिए है? बोले गोल तो लगाना कम से कम, इतना उंगली को तो लगा। मर्दों के लिए मेहंदी किसका काम है? औरतों का। नहीं बोले शादी कम से कम इतनी तो लगा, एक दायरा तो बनाए किस तरह से, ठीक है घूंघट तो पहन ले चलेगा उसको, हाँ कितना गुस्सा आएगा उसको, बोला मेहंदी लगाया, आप घूंघट ही तो बचाया और क्या करेगा, तो घूंघट भी पहन ले चलेगा। मेहंदी मर्दों के लिए नहीं है, वो औरतों के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुतशब्बिहीन मिन ar-रिजाल बिन-निसा वल-मुतशब्बिहात मिन an-निसा बिर-रिजाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत, सिमिलैरिटी इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत की जो मर्दों की मुशाबहत यानी उन जैसा तौर तरीक़ा अपनाते हैं। जो मर्दों की चीज़ें औरतों ने नहीं करना, औरतों की चीज़ मर्दों ने नहीं करना। मेहंदी किसकी चीज़ है? औरतों की। हाथों में मेहंदी लगाना औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। हाँ खिजाब लगाना मर्दों के लिए है। दाढ़ी सफ़ेद हो गई तो मेहंदी का क्या कर सकते हैं? वो खिजाब लगा सकते हैं, लेकिन हाथों में मेहंदी, दूल्हा है वो दुल्हन थोड़ी है, तो जिंदगी भर दुल्हन ही बनकर रहेगा वो, हाँ तो मर्दों के लिए वो नहीं है। तो ये भी चीज़ जो है मेहंदी इस्लाम में मर्दों के लिए सही नहीं है। हाँ ख़वातीन हमेशा लगाएं, अच्छा है, हमेशा लगाएं, अच्छा है, सिर्फ शादी में और ईद को नहीं। औरतों को क्या चाहिए कि वो मेहंदी लगाए रहें, अच्छा है, ताकि मर्द और औरतों में फ़र्क रहता है इससे। तो ये औरतों का काम है। ये जो हदीस मैंने जिक्र की इसको बुखारी ने रिवायत किया है। नंबर 10,
نکاح کے دن موسیقی، کسی کے گھر میں نکاح ہے، 1-2 دن پہلے سے وہاں پہ بڑا لاؤڈ سپیکر لا کے رکھ دیتے ہیں، میوزک چلتی رہتی وہاں پہ، شادی کا گھر ہے یہ، گانے دن بھر چلتے رہتے، اور ہر آدمی آتا اپنے حساب سے، کوئی ڈسکو لگاتا، کوئی غزل لگاتا، کوئی قوالی لگاتا، کوئی کیا کرتا، چلتا رہتا ہے وہ۔ اور آج کل تو جو میوزک کا جتنا مطلب جو بڑے جو میوزک کے باکس لگائے جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈی جے، تو ڈی جے لگائے جاتے ہیں، کیا ہے وہ میوزک ہے، وہ سب کو گھبرا دینے والی مشین ہے، مسلسل وہ چلتا رہتا ہے، دھڑ دھڑ دھڑ، بوڑھے آس پاس میں ہیں، بیمار آس پاس میں رہتے ہیں، کان بچے چھوٹے پیدا ہوئے ہوئے رہتے آس پاس میں، یہ میوزک لگا کے مطلب آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، مطلب سب کو ستانا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ کو کہ اب میری شادی ہو رہی ہے، اب جا رہی میں تم کو ستا کے جاؤں گی، کیا ہے یہ؟ اس طرح کی سرے سے میوزک اسلام میں حرام ہے۔ مزید یہ کہ میوزک تکلیف دینے والی، یہ اور بھی بری بات ہے کہ حرام بھی اور تکلیف بھی، یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیبیتن ناس من امتی علی اشہر وبطر ولعب ولہو، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شرارت اور شر اور اسی طرح سے گھمنڈ اور کھیل تماشے میں اپنی راتیں خراب کریں گے۔ رات کے وقت میں کیا کریں گے؟ گھمنڈ والی چیزیں کریں گے اور سرکشی کریں گے اور کھیل تماشوں میں ایسی چیزیں جو اسلام میں گنجائش جس کی نہیں ہے ان کا اہتمام کریں گے۔ فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اور صبح ہوتے ہوتے وہ بندر اور خنزیر، پگ، سوائن جو بھی بولتے آپ اس کو، اس میں تبدیل ہو جائیں گے، کہ وہ بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمُ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، کیوں ایسا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کرنے کی وجہ سے اور گانے والیوں کو بلانے کی وجہ سے، گانے والیوں کو، قینات گانے والی عورتیں، وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، شراب پینے کی وجہ سے اور سود کھانے کی وجہ سے اور ریشم پہننے کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ برائیاں ہیں۔ موسیقی اسلام میں جائز نہیں ہے، میوزک اسلام میں جائز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ خوشی کے اس طرح کے مواقع پر چھوٹی بچیاں دف بجا کے کچھ گیت گا لیں، اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ نمبر 11، بڑا مہر۔ بڑا مہر بھی ہمارے ہاں پر ایک یعنی عزت کا مانا جاتا ہے کہ بڑا مہر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بڑا مہر کیوں رکھتے؟ طلاق نہیں ہونا، کہ اگر بڑا مہر رکھیں گے طلاق دے گا تو مہر دینا پڑے گا، تو پھر اتنا بڑا مہر رکھو کہ کیا ہو؟ طلاق دینا مشکل ہو جائے۔ آپ نکاح میں طلاق کا سوچ رہے ہو، یہ سب چیزیں طلاق کو روک بھی نہیں پاتی، بعض اوقات وہ طلاق بھی دیتا اور مہر بھی نہیں دیتا، مرے بعد آنا پڑتا اس کے جنازے پہ۔ ہاں، بیوی کو آپ دیکھا ہوگا، کئی بیویوں کو لاتے جنازے پہ، اس کو بولتے مہر بخشو اس کو، پھر وہ بولتی، وہ چوڑیاں پھوڑتی ہے اپنی اور بولتی میں نے مہر بخش دی تم کو۔ یہ سب باطل جاہلی رسمیں، سب اسلام میں نہیں ہے یہ سب چیزیں۔ اور بعض ہوشیار لوگ رہتے ہیں، میرا مہر معاف کرے گی تو؟ ہاں، تو کروا دیتے، اپنی لائف ٹائم میں ہی معاف کرا دیتے وہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها و تیسیر رحمها، عورت کی برکت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کو پیغام جب دیا جائے تو وہ معاملہ آسانی سے نپٹ جائے، دو اس کے مہر کا معاملہ آسانی سے حل ہو جائے، تین اس کی اولاد کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہونا اس میں تیسیر ہو۔ تو عورت کی برکت میں سے کیا ہے؟ پیغام آسانی سے ہو گیا، سب ملاپ جو بھی ہے پیغام والا معاملہ آسانی سے ہو گیا، مہر کا معاملہ آسانی سے حل ہو گیا، اور بچوں کا معاملہ بھی پیدائش کا آسانی سے حل۔ ایسی عورت برکت والی عورت ہے۔
ایسی عورت کیسی ہے؟ برکتوں والی عورت ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تیسیر الصداقیہ حدیث میں آیا ہے کہ آسانی سے اس کے مہر کا مسئلہ حل ہو جائے. بعض اوقات مہر کے معاملے میں اتنی گڑبڑ اور جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں، اتنا ہوگا، بولتا نہیں کم ہوگا، بولتے نہیں اتنا ہی لیں گے ہم، تو جھگڑا فساد اس میں ہو کے نکاح کے منڈپ میں ہی کیا ہو جاتا؟ ناراضگیاں ہو جاتی، وہیں سے دراڑیں، وہیں سے نفرتیں سب شروع ہو جاتی ہیں. تو مہر اتنا طے ہو کہ بے قیمت بھی نہ ہو اور اتنا بھی نہ ہو کہ دولہے کے سر پر پہاڑ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ آسانی سے طے ہو جائے اور آسانی سے مسئلہ دینا بھی آسان ہو اور بہت بے قیمت چیز بھی نہ ہو، آسانی سے ہو جائے. تو مہر میں آسانی کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کو کورٹ کچہری کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے، لڑائی جھگڑے کا اور نفرتوں کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے. نمبر 12 صحرا اور سوٹ. ہاں پہلے سے طے رہتا نا، سوٹ کون سا رہے گا، سفاری پہنتا کوئی دولہا، ہاں کوئی کیا پہنتا ہے، شلوار قمیض یا فلاں ڈریس ہوتا ہے، کوئی ریشم کا کپڑا پہنتا ہے، کسی کا خاص ہوتا ہے راجپوت ڈریس چاہیے مجھ کو راجستھان والا، کوئی کچھ اور پہنتا ہے، کوئی اوپر سے کرتا رہے گا نیچے سے دھوتی رہے گی. تو سوٹ کا کپڑا بھی دینا پڑتا لڑکی والوں کو، اور یہ ڈیمانڈ رہتی لڑکے والوں کی طرف سے، اور وہ ایک بہت عزت کی چیز سمجھا جاتا ہے. کم سے کم اپنی شادی میں تو خود کے کپڑے پہن. اپنی شادی ہے، ان کے کپڑے پہن کے، یعنی کرائے کے کپڑوں میں شادی کرے گا تو، مانگے ہوئے کپڑوں میں شادی کرے گا تو کیسے راجا فقیر راجا. یہ تو زندگی بھر غلام بننا ہوا الگ بات ہے، نکاح کے بعد تو غلامی ہی کی زندگی ہے، لیکن کم سے کم نکاح کے دن تو اپنے کپڑے پہن. اس دن بھی کرائے کا راجا بن کے تو لوگوں میں گھومے گا، کیا مطلب ہے اس کا. تو صحرا اور سوٹ جو پہنتے ہیں مانگ کے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسأل الناس شيئا ولا صوتك وان سقط منك حتى تنزل الیہ فتأخذه. لوگوں سے کچھ مت مانگ، لوگوں سے کچھ مت مانگ، یہاں تک کہ تیرا اگر کوڑا بھی گر جائے، جانور کو ہانکنے کا جو پہلے ہنٹر استعمال کرتے تھے، آج بھی چابک استعمال کرتے ہیں گاؤں دیہات میں، تو تیرا چابک بھی اگر گر جائے تو تو سواری سے اتر کے وہ خود لے، وہ بھی کسی سے مانگ مت کہ مجھ کو دو. تو آپ سوچئے کہ کسی سے اپنا شادی کا سوٹ مانگنا کیسا ہے، کہ شادی کے دن مجھ کو پہننے کے لیے کپڑے چاہیے. آپ کو بس کپڑے نہیں پہننے کے لیے، یعنی آپ شادی کے کپڑے بھی مانگ کے پہنیں گے؟ نہیں، مطلب ہائی لیول سے اچھے انداز میں مانگے تو کیا بھیک نہیں رہتی؟ آپ مانگ رہے، سٹائل میں مانگ رہے، لیکن مانگ تو رہے نا. تو وہ تو بھیک ہی ہے کہ بھائی مجھ کو شادی کے دن کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ شادی کے کپڑے آپ دو مجھ کو، میں نہیں پہنوں گا اپنے کپڑے، آپ دینا پڑے گا. تو یہ احمد کی روایت ہے جسے آپ نے بتایا کچھ بھی مت مانگ. اور پھول سے بھرا ہوا دولہا، اس کو راستہ بھی نہیں ملتا کدھر جانا، امام صاحب کون ہے، ہاں کون قاضی ہے اور کون گواہ ہے، سمجھ میں نہیں آتے رہتے. اتنے پھولوں میں وہ رہتا، خوشبو میں، اس کے اوپر پورا صحرا ڈالا ہوا رہتا ہے، پنجرا، اور گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا ہوں، اور ٹیپو سلطان کی میوزک بینڈ بازی میں لگی ہوتا ہے. تو یہ سب غلط چیزیں ہیں. اور وہ بھی پورا ناچتے 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 ناچتے، وہ یہ چوک میں رکے، وہ چوک میں رکے، دولہا کہاں ہے پوچھتے سالے لوگ یہاں سے کہاں تک پہنچے، بولے ابھی بازو کے چوک میں تھوڑا ناچ رہے ہیں یہاں پہ، اور پیسے ویسے اڑا رہے ہیں وہاں پہ، تھوڑا آئیں گے ہم لوگ، تھوڑا دوست لوگ زیادہ ہو گئے نا، اس کی تھوڑا ٹائم لگے گا آنے میں. وہ آتے آتے اتنا تھکا ہوا رہتا دولہا کہ جلدی سے قبول بول کے ختم ہو جائے تو ٹھیک، لیکن وہ بھی لمبا پروسیجر رہتا وہاں آنے کے بعد. یہ سب غلط چیزیں ہیں، نہیں ہونا چاہیے. نہیں آیا لوگوں کو پہچانے میں کون دولہا ہے بھائی، ہاں چاہیے، سیدھا سادہ آدمی آ کے بیٹھ گیا، پوچھ لیے، قبول خلاص ہو گیا، گھر چلا گیا. آسانی سے ہونا چاہیے. صحرا، پینڈ اور پورا وہ اس کا ناچ گانے، سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے. بعض دولہے تو بیچارے ان کا بی پی بھی لو رہتا، تبھی دبلے پتلے رہتے ہیں. کتنی دلہنیں اور کتنے دولہے چکر آ کے گھوڑے سے گرے ہیں دولہے. کیوں؟
بولے اتنی خوشبو کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں میں نے کیا بولتا ہوں, بدبو والے علاقے میں رہتا تھا بیچارہ, کبھی تو گلاب کا پھول سونگ لیا اس نے, اب سر سے لے کے پاؤں تک اس کو اتنا گلاب کے پھول اور یہ پھول وہ پھول ایک ساتھ کمبینیشن, کیمیکل ریاکشن اتنا زیادہ ہو گیا اس کا, چکر آ کے گر جاتے, دلہنیں چکر آ کے گر جاتی, اتنی کو بٹا کے رکھے اس کو سہرا پہنا کے بیچاری وہ لڑک جاتی کرسی پہ سے, کیا ہوا ہے اس کو, وہ بولنے والی بولتے پسند نہیں دکھتا اس کو دلہا. عورتیں بھی ایسی ڈاکو رہتی ہیں, ٹینشن میں آ کے دیکھو چکر آ گئی اس کو, لڑکا پسند نہیں, شاید صدمے سے چکر آ کے کہانی بننے میں ہمارے یہاں رپورٹر پیچھے رہ جاتے ہیں عورتوں سے, اتنی جلدی اسٹوری بن کے تیار بھی رہتی ہے ایک دم پرنٹ کے لیے, پبلشنگ. فضول خرچی, 13 فضول خرچی بھی ایک چیز ہے, بہت زیادہ فضول خرچی نکاحوں میں ہوتی ہے. بڑے بڑے ہال بک کرنا اور اس کے اندر بے وجہ کے کھانے اور بہت ساری فضول خرچیاں اس میں, لائٹنگ کرنا اور جگمگ جگمگ سب چیزیں, یہ سب چیزیں اتنا پیسہ اگر آپ کتنا, اور بولتا بھی آدمی فخر سے اتنا لاکھ اتنا کروڑ میرا خرچہ ہوا, کاش کہ تو یہ پیسہ بچاتا اور کئی گھر بسا دیتا. کتنی بچیاں آج غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گھر چھوڑ کے بھاگ کے جا رہی ہیں اس وجہ سے کہ باپ نہیں کر سکتا ہے. کاش کہ تو یہ پیسہ بچاتا اور اس میں سے 10% ہی نکال لیتا, کم سے کم ایک بچی تو نہیں بھاگتی, ایک بچی تو نہیں بھاگتی. بات کرنے کے لیے تو بہت باتیں کرے گا, لیکن جب تیری زندگی کا معاملہ آتا ہے تو وہ سب کچھ کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے. ہاں جب قوم کا ذکر آئے گا, قوم کے بارے میں بات کرنے میں ایسا کرے گا جیسا ساری دنیا کی فکر تجھ کو ہے, لیکن واقعی جب تیری زندگی کا معاملہ آتا ہے وہ سب انجوائمنٹ اور سب فضولیات اور سب حرام خرچ تو کر لیتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے تھے. سادہ نکاح کریں, سادہ نکاح کی وجہ سے سماج کے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. کم خرچ نکاح کیجیے, سیدھا سادہ نکاح کیجیے, فضول خرچی نکاح میں مت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرہ, سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے, کم خرچ ہو. ایسر ہو, علماء نے کہا آسانی سے کم خرچ کے اندر ہو جائے. تو جتنا کم خرچ ہوگا نکاح میں اتنا نکاح اچھا ہے, اتنا نکاح کیا ہے, اچھا ہے. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. تو معلوم ہے کہ نکاح آسانی سے ہو اور کم خرچ میں ہو تو ایسا نکاح اچھا ہے. اب آپ دیکھیں کتنا اس کو کم سے کم میں کر سکتے ہیں اتنا اچھا. اور یہ بھی کیا عقل مندی ہے, اصل خرچ تو نکاح کے بعد ہوتے ہیں زندگی میں. آدمی نکاح سے پہلے ہی سارے خرچے کر لے, نکاح کے دن ہی پورا بینک اکاؤنٹ اپنا خالی کر لے اور بعد میں پچھتاتا رہے اور یہاں سے بینک سے وہاں سے قرضے لینا شروع کر دے. یہ کتنی بڑی نادانی ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ پیسہ صحیح طور پر استعمال کرے. نمبر 14, دولہے کا نکاح کے دن سونا پہننا. دلہن کا تو سمجھ میں آتا ہے, دولہے کا یہ بھی دلہن ہے. نکاح کے وقت میں لایا جاتا انگوٹھی, لڑکے کی طرف سے یہ اور لڑکی والوں کی طرف سے یہ, انگوٹھی سونے کی پہنتا ہے, کبھی اور زیادہ بھی پہنتا ہے. تو مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. مزید ڈریس بہت سارے دلہوں کا ابھی تو نقلی ریشم ہوتا ہے, لیکن ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے, چم 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 ہوتا رہتا پورا, ایک دم ریشم کے کپڑے پہنتا ہے. چمکنا چاہیے نا بھائی, نکاح کے دن نہیں چمکیں گے تو کب چمکیں گے. تو ریشم کا لباس مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے. ویسے تو اصلی ریشم ملتا بھی نہیں بڑی مشکل سے, لیکن اس طرح کا بھی کیوں پہنے آدمی جو اس سے مشابہ ہو. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعلہ فی یمینہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم لیا. واخذ ذهبا فجعلہ فی شمالہ, اور اپنے بائیں ہاتھ میں آپ نے سونا لیا, ایک ہاتھ میں ریشم ایک ہاتھ میں سونا. ثم قال ان هذین حرام علی ذکور امتی, یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. پہننا, مالک بننا نہیں, پہننا کیا ہے, حرام ہے. تو مرد کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا کیا ہے, حرام ہے. لیکن شادی کے دن یہ دولہا عموماً دونوں چیزیں
پہنتا ہے. تو یہ حدیث احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے اور صحیح ہے. نمبر 15، ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج. لڑکیوں کا ولی کی اجازت کے بغیر کسی سے کورٹ میں شادی کر کے گھر چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ بھی جائز نہیں ہے. نکاح ہوتا ہی نہیں، نکاح ہوتا ہی نہیں. اس پہ میں بہت زیادہ بولتا لیکن کسی اور دن بولوں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل. نکاح نہیں ہوتا ولی اور 2 قابل اعتماد گواہوں کے بغیر. ولی کی اجازت اور 2 معتبر گواہ اگر نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. تو اگر ولی یعنی باپ ہے، مثلا باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی اگر کورٹ میں جا کے نکاح کر دیتی ہے تو کورٹ میں تو نکاح ہو گیا، اللہ کے یہاں نہیں ہوا. اللہ کے یہاں جو قانون میں تو ہو گیا نا، ہاں دنیا کے قانون میں، اللہ کے قانون میں نہیں ہوا. اس لیے کہ وہاں ولی کی اجازت ضروری ہے. اور 2 گواہ، لڑکا ہے اس کے لچے لفنگے دوست لے کے آیا اور اس کے ساتھ میں نکاح کرا دیا، میں گواہ بنتا صاحب، میں گواہ بنتا صاحب کر کے، ہیری اور پوٹر ہے نا، 2 گواہ بن گئے اس کے، ہوتا نکاح. وہ شاہدی عدل، بھروسے کے لائق اچھے کیریکٹر والے گواہ ہونا چاہیے. ایسے ہی نکاح نہیں ہوتا. اسلام نے یوں ہی نہیں باندھ دیا بندھن میں کہ کوئی بھی جا کے کر لے اپنا انتخاب. نہیں، سماج کو گندگی سے بچانا اور خاص کر کے عورت کو ایکسپلائٹیشن سے بچانے کے لیے ہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنی لڑکیاں کسی کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ خاص طور سے، یا تو پیٹ میں یا گود میں بچہ لے کے آ رہی ہیں 1 سال کے اندر. آپ لکھ لو اس کو. اس کی چاہت پوری ہو گئی، وہ گھر پہ لا کے چھوڑ دیتا. گھر پہ بھی نہیں چھوڑتا، اتنا بھی اخلاق والا رہے گا تو چھوڑے گا. وہ کہیں نہ کہیں ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ کے نکل جاتا اس کو. چپ چاپ فون کرتی، پاپا ہے کیا، آ جا بیٹا. لے لیتے اس کو گھر پہ، پھر لینا پڑتا اس کو. اپنی اولاد ہے، ان کو معلوم رہتا ہے. لیکن اس کی چاہت پوری ہو گئی، پیٹ میں بچہ ہے یا گود میں بچہ ہے، اب کیا، اب دوسرا شکار کریں گے بھائی. تو ایسے کئی لوگ ہیں جو گھوم رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. ہماری بچیاں ہیں، دھوکے میں آ جاتی ہیں. 2 باتیں بول دیا محبت کی، تم بہت اچھی دکھتی ہو، تمہاری آواز اچھی ہے، تم ایسی چلتی ہو، ویسے کھاتی ہو، یہ سب چیز بول کے وہ تھوڑے سے اس میں اپنا پوری عزت اس کو دے دیتی. اتنا بھروسہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. تھوڑا بہت ماں باپ پہ بھی بھروسہ کرو، وہ بھی تمہارا بھلا چاہنے والے ہیں. وہی نہیں جو تم کو اچھے میسیجز کر رہا اور گلدستے بھیج رہا. دھوکے میں مت آؤ، ماں باپ کی سنو. ماں باپ جب تم کو پھینک کے جائے گا نا تبھی بھی سنبھالیں گے. اس کو بولتے ماں باپ. تو ماں باپ کی عزت کا بھی تو سوچو کچھ، ماں باپ کی عزت کا سوچو. تو نکاح نہیں ہوتا ہے. امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے. ولی کی اجازت اور 2 گواہوں کی گواہی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے. نمبر 16، دوسری غلطی یہ بھی، ایک تو یہ کہ بچیاں اپنی دل سے خود ہی نکاح کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ زبردستی بچوں کا نکاح کر دیتے ہیں. لڑکی کو پسند نہیں ہے لڑکا، اور وہ لڑکی سٹوری بھی جانتی ہے اس کی، یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، میری سہیلی بتائی ہے اس نے چھیڑا تھا فلاں کو، اور ایسا بھی تھا. ارے سدھر جائے گا، تو جا کے سدھر اس کو. تو اتنا دن کائے کو سیکھی؟ اچھے گھر کا ہے، کماتا کھاتا پیتا ہے اور بڑی فیملی ہے. ایسے رشتے بار بار نہیں آتے. اور دیکھ شادی کے پہلے تو سبھی غلطیاں کرتے. تو جا کے سدھارنا اس کو. میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ میں، لڑکا لفنگا ہے بہت. اس کی دیکھو اس کا جا کے فیس بک کے اوپر فوٹو اس کے، لڑکیوں کے ساتھ ایسے فوٹو اس کے ہیں، میں نہیں کرنا چاہتی اس سے. ارے لڑکپن میں تو سب تیرے پاپا بھی ایسے ہی تھے. کر دیتے اس کو نکاح، اس کا زبردستی ٹھونس دیتے اس کو اس کے ساتھ میں. نہیں کرنا، زبردستی نہیں کرنا. ٹھیک ہے بچیاں بعض اوقات نکاح میں نہیں بولتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایسے نکاح ایسے لڑکوں سے نہیں کرنا جو بہت بد اخلاق اور غلط زندگی جی رہے ہیں. لڑکوں کو چیک کرنا ہے، یا تو دوستوں سے پوچھو یا تو اس کی آن لائن لائف دیکھو. سوشل نہیں، سوشل موبائل والی سوشل دیکھو، معلوم پڑتا ہے یہ اس کا ٹیمپریچر معلوم پڑ جاتا اس کا برابر. تحقیق کرنا، جلدی نہیں کرنا،
تحقیق کرنا لڑکوں کے بارے میں خاص کر کے. تو زبردستی نکاح کر دیں گے, وہ جئیں گے زندگی بھر وہ سیٹلائٹ کی طرح بس ساتھ میں چلیں گے اور کچھ بھی نہیں, زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. خوش رہنا نکاح میں دونوں, خوش رہنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایم حتی تستأمر, مطلقہ یا بیوہ اس کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ کر لیجیے, اس کی رائے نہ معلوم کر لی جائے. ولا تنکح البکر حتی تستأذن, اور کنواری بچیوں کا نکاح نہیں کرنا جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لی جائے. قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی اجازت کیسے معلوم پڑے گی؟ کنواری بچیاں بولتی کہاں ہیں, کیسے معلوم پڑے گا وہ راضی ہے؟ ہاں تھوڑی نہ بولے گی, وہ بچیاں شرماتی ہیں ہماری. یہ اس زمانے کی بات چل رہی, آج کی نہیں. آج تو بچیاں آگے بولیں گی پاپا میرا نکاح کب کر رہے ہیں؟ آپ کو فکر ہے کہ نہیں؟ اپنا تو کر لی, میرا کب کرو گے؟ آج کا ماحول بہت خراب ہے, اللہ ہدایت دے. اور جدید تعلیم کا اثر ہے اس میں, اور میڈیا کا اثر ہی ہے, جدید تعلیم اور میڈیا. کہا کہ اللہ کے رسول اس کی اجازت معلوم کیسے ہوگی؟ قال ان تسکت, وہ چپ رہے. آپ اس سے کہیں کہ تیرا نکاح ہم فلاں لڑکے سے کر رہے ہیں, وہ خاموش رہے. خاموش رہے یعنی وہ انکار نہ کرے, منہ سے نہیں بولے گی وہ بہت اچھا کیا آپ, ہاں بہت صحیح سوچا آپ میرے نکاح کا, دیر ہو جاتی نا گڑبڑ پچھتاتے بہت آپ بولے گی بچہ ایسا. خاموش رہے گی وہ, شریف بچیاں خاموش رہتی ہیں. تو اس کا خاموش ہونا یہ کیا ہے؟ ہاں اس کو اختیار ہے کہ اگر وہ تیار نہیں تو بول دے میں تیار نہیں ہوں. اچھا کبھی روئے گی بھی, وہ رونا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک رونا ہوتا ہے کہ میں اب پرائے گھر جاؤں گی ماں باپ کو چھوڑ کے لیکن میں راضی ہوں. ایک رونا رہتا کہ میری زندگی برباد کر رہے ماں باپ, ایسے کے گلے میں باندھ رہے. تو معلوم پڑتا بہنوں کے ذریعے سے, بھائی کے ذریعے سے, ماں کے ذریعے سے. ایک دم پورا گھر سائلنٹ تو نہیں رہنے والا نا ہمیشہ, تو گھر والوں کی وہ باپ کو نہیں بولے گی لیکن کم سے کم ماں کو بولے گی, بہنوں کو بولے گی, بھائی کو بولے گی, تو معلوم پڑ جاتا وہ تیار ہے کہ نہیں ہے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. بعض اوقات ماں باپ پیسوں کی وجہ سے بچوں کا نکاح ایسے خاندانوں میں کر دیتے, بدعتی ہے, شرکیہ گھرانہ ہے, ناڑے باندھنے والا, ہاں چادریں چڑھانے والا ہے, لیکن ماں باپ جاؤ چلتا ہے, پورے گھر کو جا کے دیندار بنا بیٹا تو. اس کو آپ ایسی دنیا میں پھینک دیے کہ بول نہیں سکتے وہ سکسیسفل ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہیں ہوئی تو اس کو بنا دیے مشرکہ, تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو بھی مجبوراً کرنا پڑے. اگر ساری شرکیہ کام, آپ بتائیے آپ نے کہاں بھیجا اپنی بچی کو؟ نہیں بھیجنا, آپ کے گھر میں پڑی رہے گی چلے گا, جہنم میں جا کے گرے گی نہیں چلے گا. مطلب شادی اتنی امپورٹنٹ ہو گئی کہ مشرکہ بھی بن جائے چلے گا آپ کو؟ ایسا بڑا ارکان اسلام کا رکن ہے کہ اس کے لیے جہنمی بن سکتے, کافر اور مشرک بن سکتے, اتنی بڑی چیز ہے وہ, اتنا امپورٹنٹ سماج کا کام ہے. مشرکہ بنے گی چلے گا, لیکن وہ شادی ہو جانا چاہیے اس کی. بھائی نہیں ہوگی چلے گا, لیکن صحیح گھر میں دیجیے اس کو. کم کماتا ہو بچہ لیکن صحیح گھر میں دیجیے اس کو. خوبصورت کم ہے دیجیے اس کو, لیکن ایسے گھر میں مت دیجیے, ایسے لڑکے کو مت دیجیے جو شرکیات اور کفریات کرتا ہو, مت دیجیے ایسا. بعض اوقات LGBT کیوں رہتا ہو, دیکھتے نہیں ماں باپ, چیک نہیں کرتے اس کو. بعض اوقات وہ دہریہ ہوتا ہے, میں گاڈ کو ہی نہیں مانتا بولتا ہو, کر لیتا میں, ریچولز ہے میں بھی کرتا, سب لوگ کرتے, گھر والے میں بھی کرتا, میں مانتا نہیں کچھ چیزوں کو. بعد میں پتہ چلتا, اور پھر لڑکی بولتی فون کر کر کے کہاں باندھی میرے کو ابا جان, کہاں باندھی اماں, بیٹے صبر کر سب صحیح ہوگا. تو ہمارے پاس مت آ, ہمارے پاس مت آ, ہمارے ہاں خرچہ بڑھا مت ہمارا, تو وہیں رہے, تو مر اب ادھر, تیرا جنازہ ہی آئے گا وہاں سے, تو دفن کر دو نا. وہ تو اس سے وہ اچھے, پھر تڑپا کے تو مت مارو اس کو, دفن کر دو اس کو, اس سے اچھا ہے وہ. اللہ ہدایت دے, سمجھ دے. بچیوں کو اچھے گھروں میں دیجیے, لڑکا بھی اچھا ہو, گھرانہ بھی اچھا ہو, شریف لوگ ہوں چاہے غریب کیوں نہ ہو, سیدھے سادھے نیک دل لوگ ہوں,
ان کو بھی بیٹی ہو، سمجھتے ہو بیٹی کا کیا دکھ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو دیجیے، اور معلوم کرنا بہت مشکل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ نے سب تحقیق کی، اس کے بعد برے نکلے، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری ادا کرو. نمبر 17 دولہے کو مبارکبادی نہیں دینا، یہ بھی غلطی ہے جو پبلک کی غلطی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولہے کو، جب اس کا نکاح ہوتا ہے آدمی کا، تو دولہے کو مبارکبادی دیتے وقت میں آپ کہتے بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ تم کو برکتوں سے نوازے، تم پر اپنی برکتیں نازل کرے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع کرے. شادی مبارک شادی مبارک شادی مبارک بولتے ہیں لوگ، دعا یہ ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو برکتوں سے نوازے، تم پر اپنی برکتیں نازل کریں اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع کرے. امام احمد اور اصحاب السنن نے اس کو روایت کیا ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. 18 صحبت کی دعا یاد نہیں ہونا، دولہے کو خاص کر کے، وہ دلہن کے لیے نہیں ہے دعا، وہ دولہے کے لیے ہے، آدمی کے لیے ہے، وہ عورت کے لیے نہیں ہے. لازم نہیں ہے، پڑھے تو ٹھیک، لیکن پڑھنا کس کے لیے لازم ہے؟ مرد کے لیے. کب؟ جب بیوی کے پاس جائے اور اس سے صحبت کرے، تعلق کرے، انٹرکورس جس کو انگلش میں بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے یعنی اس سے صحبت کرے، قال کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور صحبت سے پہلے کہیں بسم اللہ، اے اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھ، جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو اولاد بطور رزق تو ہم کو دے گا تو اس اولاد سے بھی شیطان کو دور ہی رکھ، ہم سے بھی شیطان کو دور رکھ، اور اس تعلق سے، بیوی شوہر کے تعلق سے جو اولاد ہوگی اس اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ، اگر اس صحبت سے حمل ٹھہر جائیں اور اولاد کا فیصلہ اللہ کر دیں، لم يضرُّهُ، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا اس بچے کو. علماء نے کہا یہ خاص قسم کا نقصان ہے جو بچے کو شیطان پہنچاتا ہے. اگر ماں باپ صحبت کے وقت میں دعا پڑھ لیں اور اس سے حمل ٹھہر جائے تو وہ بچہ اس تکلیف اور نقصان سے جو شیطان پہنچاتا ہے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ دعا یاد ہونا چاہیے، یہ مردوں کے لیے دعا ہے. علماء نے کہا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ شیخ البانی وغیرہ نے کہا کہ اس کا خطاب کس سے ہے؟ آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہے تو کون کہے گا؟ شوہر، مرد، اس کے لیے دعا ہے. بعض علماء نے کہا کہ عورت بھی پڑھ لے تو اچھی بات، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شیخ البانی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مرد کے لیے ہے، مرد پڑھے اس کو، اس کے لیے کافی ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. نمبر 19 نکاح اور ولیمے میں مرد و زن کا اختلاط، یہ بھی ایک برائی ہے. نکاح ہمارے ہاں ہال وغیرہ میں ہوتے ہیں، اس طرح کی جگہوں میں ہوتے ہیں، اور کوئی پردے کا نظام نہیں ہوتا ہے، مرد اور عورت مکس ہوتے ہیں. بعض اوقات تو ہوٹلوں میں نکاح ہوتے ہیں، مرد اور عورت بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ سب کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور پھر پردے وردے سب کچھ نہیں. کچھ عورتیں پردے والی ہوتی ہیں تو بہت ساری بے پردہ بھی ہوتی ہیں، آفس کے لوگ بھی آ گئے، پڑوس کے بھی لوگ آ گئے، سب بے پردہ چل رہا ہے وہاں پہ. بعض اوقات بیچ میں پارٹیشن باندھتے ہیں، پھر کوئی بچہ گرتا ہو، پارٹیشن ہٹ جاتا تو ہٹ ہی جاتا ہو، ہاں پھنس کے گرا ادھر تو پارٹیشن نیچے آ گیا، ایک پردہ تھا ختم. اب ادھر والے ادھر دیکھ رہے اور ادھر والے ادھر دیکھ رہے. اور اس میں پھر جو بہت دوڑ دھوپ کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو تو پردہ نہیں چاہیے، بغیر پردے کے وہ پھول وول لگا کے سارا گھومتے رہتی ہے چوری. نکاح کو 20 سال ہو گئے ہیں اس کے، لیکن آج بھی کوئی دیکھے گا بولے گا یہ دلہن ہے. پوری زیب و زینت کے ساتھ میں وہ مردوں کے بیچ میں گھومتی پھرتی رہتی ہے. آپ کھائے کیا، آپ کھائے کیا بھی پوچھتی مردوں کو. یہ نہیں ہونا چاہیے، بے پردگی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ وکل عین زانیہ. جو بھی عورت خوشبو لگا کے اپنے گھر سے نکلتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو پائیں، اس کی خوشبو سے
فائدہ اٹھائیں، اس نیت کے ساتھ نکلتی ہے تو آپ نے فرمایا فہی زانیہ، ایسی عورت زناکار عورت ہے. ایسی عورت کیا ہے؟ ہاں، زناکار عورت ہے. وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٍ، اور اس کو دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ ہے. آنکھیں بھی زناکار ہیں، کیونکہ آنکھ سے بھی زنا ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے. تو خوبصورتی کا مظاہرہ کرنا اور لوگوں کو اپنی طرف رجھانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے بیوٹی یا جو بھی فریگرنس عورت استعمال کرتی ہے، تو یہ زنا میں شمار ہوتا ہے. یہ لوگوں کو آنکھ کا زنا اور دل کا زنا کرنے پر راغب کرنے کے اعمال میں سے ہے. امام احمد اور نسائی نے اس کو روایت کیا اور حدیث حسن درجے کی ہے. اور آخری چیز نمبر 20، بیوی شوہر کے راز نکاح کے بعد دوستوں اور سہیلیوں کو بتانا. لڑکا اور لڑکی نکاح ہوا اور بیوی شوہر ساتھ میں رات گزارے، اور اگلے دن اس کی سہیلیاں ہنس ہنس کے پوچھتی ہیں، اس کے دوست ہنس ہنس کے پوچھتے ہیں، اور سارا ڈیٹیل میں بتاتا ہے کہ کیا ہوا. میں کمرے میں گیا سے لے کر کمرے سے باہر آیا. پورے خاندان میں، دوستوں میں وہ سارے چرچے ہوتے ہیں. بہادر شاہ ہاں پورا اپنا بتاتا ہے، اور وہ بھی بتاتی میں کتنی خوش قسمت ہوں. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میڈیکل ایشوز جو بچیوں کے ہوتے ہیں نکاح کے بعد، ماں کو یا کوئی خالہ ہے یا جو بھی گھر کی بڑی ہے اس کے سامنے بتائے کہ جو بھی معاملات ہیں ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے. ان کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ لڑکا ٹھیک ہے، LGBT نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، اس حد تک کہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس کو پوری فیملیز انجوائے کریں شرم و حیا چھوڑ کر، یہ صحیح بات نہیں ہے. پھر وہ دوستوں تک چلا جائے معاملہ، سہیلیوں تک چلا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے سارے لوگوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ معافی کا ہے سوائے مجاہرین کے. جہر کا مطلب ہوتا ہے جیسے سری نماز، جہری نماز ہوتی ہے، آواز سے پڑھتے ہیں اس کو جہر ہے وہ. مجاہرین کھلم کھلا کرنے والے، بیان کرنے والے، راز کھولنے والے، افشا کرنے والے. کہتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، مجاہرہ میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی رات میں کوئی کام کرے، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور وہ صبح ہو جبکہ اللہ نے اس کے سارے رات کے معاملات پر پردہ ڈالے رکھا تھا. فَيَقُولُ يَا فُلَانَ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، صبح اٹھ کے وہ دوسروں سے خود بیان کرے اپنی باتیں جو اللہ نے چھپا کے رکھی تھی، کہ فلاں میں نے رات میں ایسا اور ایسا کیا، رات میں میں نے ایسا اور ایسا کیا. وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جبکہ حال یہ تھا کہ رات میں جب یہ رات اس نے گزاری تو اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اس کے معاملات کو چھپائے رکھا، لیکن اس نے صبح ہوتی اپنی ساری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیں جو چھپانے کی تھی. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، یعنی ان پر دنیا میں بھی عذاب آئے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. یہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ اللہ کا نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی ان کے ساتھ میں ہے. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. بلکہ اس میں یہ بھی آپ جوڑ دیں کہ بعض اوقات دولہا دلہن ہوتے ہیں ان کے کمرے میں، اور پورے لوگ جو ہوتے ہیں یہاں وہاں سے جھانک کے اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، سوراخوں میں سے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، یا ان کی باتیں سنتے ہیں کہ کیا، اور ہنستے ہیں. اور یہ سب چیزیں خراب ہیں، غلط باتیں ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بھی بہت ساری خرافات ہیں لیکن میں سب ذکر نہیں کی. تو جوتا چھپانا، یہ سب چیزیں اس طرح کی جتنی بھی ہیں، یا ایک اس میں سے انگوٹھی ڈھونڈنے کے لیے پورے گاؤں کو لے کے بیٹھنا، ہاں کس کو ملتی، دولہے کو ملتی کہ دلہن کو ملتی، سب چیزیں اس طرح کی ہیں، بچنا چاہیے. اس نکاح کو آسان کریں، نکاح کو کم خرچ کریں، نکاح میں غیر مسلموں کی رسم و رواج سے بچیں، اور نکاح میں ایسی ساری بدعات سے بچیں جو نکاح کی برکت کو ختم کر دیتی ہیں اور زندگی کو بدنما کر دیتی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے سماج کو غلط طریقے سے نکاح سے پاک کرنے کی توفیق دے. خاص کر کے نوجوان جو ہمارا طبقہ ہے، اس کو اپنے آپ کو نکاح کے بارے میں بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. مزید اس میں یہ کہ نکاح سے پہلے سارے مسائل نکاح کے معلوم کرنا، بچوں کا، بچیوں کا، یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں.
بعض اوقات لوگوں کو مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں اور نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر عین نکاح کے دن کوئی مولوی صاحب کو بولتے بیوی شوہر کی جو دعا ہے صحبت کی ذرا لکھ کے دیتے کیا؟ اللہ کے بندے تو اتنے سال ہو گئے، 25 سال میں تو نکاح کر رہا ہے اور اب تک کہ تو ایک دعا یاد نہیں کر سکا بیوی کے پاس جانے کی، اور عین نکاح کے دن بول رہا ہے لکھ کے دو تینے، اب تب جا کے پڑھے گا تو بیوی کے پاس جا کے دیکھ کے پڑھے گا اس کو؟ کیا مطلب؟ اتنی لاپرواہی اچھی بات نہیں ہے۔ تو نکاح کے پہلے ہی سے ساری چیزیں سیکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نگرانی کریں، باقی جیسی چیزیں سکھاتے ہیں، بھلے خود شرماتے ہوں کسی مولوی سے جوڑ دیں، بھائی کسی عالم صاحب سے جوڑ دیں کہ بھائی ان کو میرا بچہ ہے 6 مہینے کے بعد اس کا نکاح ہے، بچی ہے فلانی معلمہ ہیں، ان کے ساتھ جوڑ دیں، اس کو آپ سکھائیے۔ اور ہمارے پاس ایسا مواد ہو کہ جوان بچوں کو نکاح سے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں سکھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں، دین کا علم حاصل کرنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور جن کے بھی نکاح ہیں وہ اپنے نکاح کو اسلام کے اصولوں اور آداب کے مطابق کریں اور سماج کو گندگی سے پاک کریں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔